گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سنن نسائی میں ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص سے کہ جس نے نماز کے بعد حمد کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھا، ارشاد فرمایا کہ دعا مانگ قبول کی جائے گی، سوال کر تیرا سوال پورا کیا جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ الحمدللہ عز وجل فرض علوم کا سلسلہ ہے، اور اس میں ہم نے کل الحمدللہ فرض علوم کی اہمیت، فرض علوم کی تعریف، فرض علوم کی اقسام کہ کیا کیا چیزیں فرض ہیں، اور فرض علوم میں سے اہم ترین چیز عقائد کے حوالے سے کئی باتیں سننے کی سعادت حاصل کی کہ عقیدہ کس کو کہتے ہیں، عقیدے کی اہمیت کیا ہے، عقیدے کی اقسام کیا ہیں۔ یہ باتیں ہم نے کل اپنے سلسلے کے اندر بیان کی تھیں۔ ان میں سے ایک بات ضروریات دین کی تھی کہ ضروریات دین یعنی دین کی وہ ضروری باتیں، اہم باتیں کہ جن کو خاص و عام سب جانتے ہیں، یعنی علماء بھی جانتے ہیں، علماء کی صحبت میں رہنے والے افراد بھی جانتے ہیں، ان کے قریب قریب رہنے والے بھی جانتے ہیں، اور ضروریات دین کا انکار یہ کفر ہوتا ہے۔ دوسری چیز یہاں یہ ہے جو ضروریات مذہب اہل سنت کہلاتی ہیں، یعنی اہل سنت کے مذہب میں سے یہ چیز ضروری ہے، اگر وہ بندہ اس چیز پر عمل پیرا نہیں تو پھر اس صورت میں وہ دائرہ سنیت سے، سنی ہونے سے خارج ہو جائے گا۔ یہ باتیں کل کے سلسلے میں ہم نے بیان کی تھیں۔ اب انشاءاللہ تبارک و تعالی مسلسل اپنے سلسلوں کے اندر ہم مختلف موضوعات پر جو عقائد ہیں ہمارے، ان کو بیان کریں گے کہ کیا کیا عقیدے ہمارے ہونے چاہیے جن پر ایمان لانا ضروری ہے، اور کیا کیا باتیں ایسی ہیں کہ جن کے برخلاف ہمارا عقیدہ اور نظریہ یہ ہونا چاہیے۔ تو اس کی بہت ساری قسمیں ہیں کہ ہمیں کس کس چیز پر ایمان لے کر آنا ہے۔ تو سب سے بنیادی جو ایمان ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ہے۔ بنیاد جو ہے وہ ایمان کی رب تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانے کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پر جو ایمان لے کر آئے گا وہی دیگر تمام باتوں پر ایمان لے کر آئے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ایمان لانا یہ سب سے ضروری ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں کن کن باتوں کا ہم عقیدہ رکھیں گے، کن باتوں کا ہم نظریہ رکھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں ایمان لانے پر تفصیل بیان کرنے سے پہلے چند بنیادی باتیں سماعت فرما لیجیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے متعلق، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں یہ ارشاد فرمایا،
سورۃ الشورى کے اندر کہ لیس کمثلہ شیء، اللہ کی مثل کوئی شے نہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرح کوئی چیز نہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کی طرح نہیں۔ تو یہ بنیاد ہے اس بات کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مثل کوئی نہیں ہے اور نہ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کی مثل ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ جیسا کوئی نہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کسی جیسا نہیں ہے۔ یہ بنیادی چیز ہے کہ جس کا ذہن میں ہونا یہ ضروری ہے۔ دوسری بات کہ جس کو آپ کہہ لیجئے کہ یہ ایک ایسی بات نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی ہے کہ اگر ہم اس بات کو ذہن نشین کر لیں اور ہمیشہ یاد رکھیں تو بہت سے لوگ جو مختلف طرح کے وسوسوں کے شکار ہوتے ہیں، طرح طرح کے ان کو وسوسے آتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے بارے میں، تو اولاً تو یہ عرض ہے کہ جو وسوسے کسی کو آتے ہیں تو وسوسے پر انسان کی پکڑ نہیں ہے، وسوسے انسان پر یعنی مسلمان پر، اہل ایمان پر معاف کیے گئے ہیں کہ اگر دل کے اندر کوئی بات کسی بھی طرح کی آئے تو وہ بندے پر معاف کی گئی ہے۔ حدیث پاک میں جب صحابہ کرام علیہم رضوان نے بارگاہ رسالت میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری زبان دلوں میں ایسی باتیں آتی ہیں کہ ان کو بیان کرنے کی جگہ جل جانا ہم پسند کرتے ہیں، حتیٰ کہ اللہ کے بارے میں بھی ایسی باتیں آتی ہیں، تو فرمایا ایسا ہی ہے؟ صحابہ نے کہا ایسا ہی ہے، تو کہا کہ یہ تو محض ایمان ہے، خالص ایمان ہے، یعنی اس طرح کی باتیں اگر دل کے اندر آتی ہیں تو شیطان تو وہیں آتا ہے کہ جہاں پر خزانہ موجود ہو، جہاں پر مال موجود ہو، وہ ایمان کو لوٹنے کے لیے آتا ہے۔ تو اس لیے اگر اس طرح کی باتیں ذہن میں آتی بھی ہیں تو ویسے تو علماء نے اس کے بہت سارے علاج لکھے ہیں۔ امیر اہل سنت نے مکمل رسالہ وسوسے اور ان کا علاج لکھا ہے کہ جس میں آپ نے وسوسوں کی کاٹ کے بارے میں بتایا کہ کیسے کیسے وسوسے کا علاج ہو سکتا ہے، لیکن اس کا بنیادی علاج یہی بیان فرمایا گیا کہ بندہ اس کی طرف توجہ نہ دے، اس کی طرف توجہ نہ دے، توجہ اپنی ہٹاتا رہے گا، دوسری طرف لے جائے گا تو خود بخود یہ وسوسے دور ہوتے جائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں بھی بعض اوقات ذہن کے اندر اس طرح کی باتیں آتی ہیں یا بندہ سوچتا ہے، تو حضور علیہ السلام نے اس حوالے سے خاص طور پر ہماری تربیت فرمائی ہے۔ 3 صحابہ کرام علیہم رضوان، جلیل القدر 3 صحابہ، حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، حضرت سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہم، یہ تمام کے تمام صحابہ کرام علیہم رضوان نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے یہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تفکروا فی الخلق، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو مخلوق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں کو پیدا کیا ہے ان میں غور و فکر کرو، ان میں غور و فکر کرو۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر بعض علماء کے مطابق 1000 سے زیادہ مقامات پر غور و فکر کا حکم ارشاد فرمایا ہے، یعنی قرآن کے اندر حکم فرمایا ہے یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی باتیں ذکر فرمائی ہیں کہ جن میں غور و فکر کرنا ہے۔ غور و فکر کرنا جیسے مثال کے طور پر آسمان ہے، آسمان اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم قدرتوں میں سے ایک قدرت ہے کہ اتنا بڑا آسمان اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا جس میں طرح طرح کی مخلوقات، طرح طرح کی چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمائی۔ سورج کو پیدا فرمایا کہ جو ہماری زمین سے سینکڑوں گنا بڑا ہے، بڑے بڑے تارے ستارے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمائے کہ جن کی مکمل طور پہ پہچان اب تک انسان نہیں کر سکا کہ اس کی تعداد کتنی ہے۔ ان میں سے بعض ستارے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورج سے بھی بڑے بنائے۔ بندہ ان چیزوں پر غور کرے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی بڑی بڑی چیزیں بنائی ہیں تو اس کی قدرت کیسی ہوگی، کیسا وہ قادر ہوگا کہ جو صرف کن کہے یعنی ہو جا فیکون، تو یہ ساری کی ساری چیزیں وجود کے اندر آ جائیں، یعنی اس کی قدرت ایسی ہے۔ اسی طرح بندہ یہ غور و فکر کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا بڑا آسمان بنایا جو صدیوں سے ویسا ہی ہے، ہزاروں سال گزر گئے ویسا ہی ہے، اس میں کسی طرح کا کوئی رخنا نہیں آیا، کسی طرح کا کوئی رخنا نہیں آیا، کوئی ٹوٹ پھوٹ اس کے اندر نہیں آئی،
یہ اتنا بڑا آسمان ہے، بندہ کوئی عمارت بناتا ہے، کوئی بلڈنگ بناتا ہے تو ایک اس کی ویلیڈیٹی ہوتی ہے، اس کی انتہا ہوتی ہے کہ اتنے عرصے پر جا کے اس کی خاتمہ ہو جائے گا. اور لیکن اللہ تبارک و تعالی نے جو آسمان بنایا اس کی آپ مضبوطی دیکھیے، اولاً تو کہ صدیاں گزر چکی ہیں لیکن اس کے اندر کوئی ٹوٹ پھوٹ نہیں ہوئی. دوسرا یہ کہ ہم چھوٹی سی عمارت بناتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں ستونوں کی حاجت پڑتی ہے. جتنا ہمیں اوپر بنانا پڑے گا مضبوط ستون اتنے ہی بنانا پڑیں گے، اتنے زیادہ ستون ہمیں بڑھانا پڑیں گے. جیسے فیضان مدینہ ہے تو اب اس کے اوپر مزید عمارت قائم کرنا پڑے تو ہمیں ان ستونوں کو مضبوط کرنا پڑے گا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ملاحظہ فرمائیے کہ صدیوں سے آسمان ویسے کا قائم دائم ہے، اس میں کوئی ستون نہیں ہے، کوئی ستون نہیں ہے کہ جس کے ذریعے یہ آسمان ہمارے اوپر قائم ہو. بغیر ستونوں کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر یہ آسمان کو سائبان بنا کے رکھا ہوا ہے، چھت کی طرح بنا کے رکھا ہوا ہے. تو یہ چیز ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی طرف غور و فکر کی طرف بلاتی ہے. اسی طرح ہم اپنے وجود پہ غور کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کیسی ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارا وجود کیسا بنایا. انسان اگر اپنے وجود پر غور کرے، وہ فی انفسکم افلا تبصرون، قرآن پاک کے اندر ہے کہ تمہارے وجود کے اندر، تمہاری ذات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نشانیاں رکھی ہوئی ہیں تو تم غور و فکر نہیں کرتے. اگر انسان صرف اپنی ذات پر غور کرے تو اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی جو قدرت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جو قادر ہے، اس کا احساس ہوتا ہے کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو قدرت ہے اس کا مظہر ہے. ایک ہی طرح ہمارا جسم ہے، وہی دو آنکھیں، وہی ناک، ایک دو کان ہیں، منہ کا سائز بھی تقریباً ایک جیسا ہی ہوتا ہے، کچھ اوپر نیچے ہو لیکن عمومی طور پر ایک جیسا ہوتا ہے. لیکن اس کے باوجود ہماری صورتیں مختلف ہیں. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائی وہ چیز، لیکن اس کی قدرت دیکھیے کہ چیز ایک رکھنے کے باوجود صورت مختلف ہو جاتی ہے. اسی بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں غور و فکر کی دعوت دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ہے جو ماؤں کے پیٹ کے اندر تمہاری صورتیں بناتا ہے. تو اس طرح غور و فکر کا حکم جو ہے مخلوق کے اندر قرآن پاک میں جگہ جگہ موجود ہے. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. یعنی بے شک آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کرنے میں، اور ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، اور دن اور رات کے بدلنے میں، دن آتا ہے، رات آتی ہے، پھر اس کے بعد دن آتا ہے، پھر رات آتی ہے، یوں بدلتے رہتے ہیں. اگر بندہ ان چیزوں میں غور کرے، فرمایا لآیات لأولی الالباب، کہ ان بدلنے والی چیزوں کے اندر اور زمین و آسمان کی پیدائش کے اندر بندے کے لیے نشانیاں ہیں. عقل والوں کے لیے، غور و فکر کرنے والے کے لیے اس کے اندر نشانیاں موجود ہے کہ جب اس پہ غور کرے گا تو خود بخود اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا اس کو احساس ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا اس کو احساس ہوگا. تو فرمائے تفکروا فی الخلق، مخلوق کے اندر غور و فکر کرو، جو چیز اللہ نے پیدا کی ہے اس میں غور و فکر کرو. نتیجہ یہ نکلے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا احساس ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا احساس ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا احساس ہوگا. رحمت کا احساس کیسے ہوگا؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عظیم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے بڑھ کر قادر ہے، سب سے زیادہ قدرت اس کی ہے. اب یہ جو مثالیں میں نے عرض کی، آسمانوں کو بنانے کی، زمین بنانے کی، انسان کو پیدا کرنے کی، اس طرح کی ہزاروں چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمائی. مثال کے طور پر سمندر پر غور کیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنے بڑے سمندر بنائے. صرف ہم سمندری مخلوق کے اوپر غور کریں کہ سمندر کی بعض مخلوق ایسی ہیں کہ جن کی روزانہ کی غذائیں ٹن بنتی ہیں، ٹنوں کی صورت میں بنتی ہیں. یعنی بلیو ویل جو اب تک کا سب سے بڑا جانور ہے، اس کی جو غذا ہے وہی ٹنوں میں ہے. کتنے کلو جا کے وہ بنیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی غذا عطا فرماتا ہے. ایک کو نہیں، سینکڑوں کو عطا فرماتا ہے. اس کے علاوہ ہزاروں مخلوقات اللہ تبارک و تعالیٰ کی سمندر کے اندر موجود ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا مظہر ہے سمندر،
کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے طرح طرح کی مخلوقات پیدا فرمائی، اور پھر اس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ جہاں چاہتا ہے پانی کو بھیج دے تو وہ جگہ کئی جگہ تباہ ہو کے رہ جاتی ہے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم قدرت پر دلالت کرتی ہیں۔ لیکن اس کے بعد ہم یہ دیکھیں کہ جب کسی بندے کے پاس ایسی قدرت آ جاتی ہے، یعنی کسی بھی طرح کی قدرت آ جاتی ہے، یا وہ کسی حکومت کے عہدے کے اندر آ جاتا ہے، یا اس کو دوسروں کے اوپر دسترس حاصل ہو جاتی ہے، تو عمومی طور پہ اس کے اندر تکبر پیدا ہوتا ہے، اور تکبر ایسا پیدا ہوتا ہے کہ وہ سامنے والوں کو حقیر جانتا ہے اور ان پہ ظلم کرتا ہے۔ جس کی جتنی زیادہ قدرت ہوگی، جتنا زیادہ بڑا اس کا مقام ہوگا، سامنے والے کی اہمیت اتنی ہی اس کے اندر کم ہوگی۔ عمومی طور پر ایسا ہوتا ہے، لیکن ہم غور کریں کہ ہمارا رب عز و جل وہ بادشاہ ہے کہ دنیا کے بادشاہ، دنیا کے عہدیدار تو وہ ہوتے ہیں کہ جنہوں نے ایک دن مرنا ہوتا ہے، ان کا عہدہ ختم ہو سکتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ مرنے سے پاک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہنے والا ہے، اور اس کی قدرت کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ ہاں، لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ ارحم الراحمین ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارحم الراحمین ہے، تمام لوگوں سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے۔ تو یہ بات ہمیں متوجہ کرتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی طرف، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا عظیم ہونے کے باوجود اتنی زیادہ بندوں پر رحمت فرماتا ہے، تو یہ بندے کے دل کے اندر خوشی داخل کرتی ہے کہ میں ایک ایسے خالق کا بندہ ہوں، میں اپنے رب کا بندہ ہوں کہ وہ رب باوجود قادر ہونے کے مجھ پر مہربان ہے۔ یہ ان چیزوں پر بندہ جب غور و فکر کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اس کے دل کے اندر پیدا ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اہمیت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی اہمیت اس کے دل کے اندر پیدا ہوگی۔ ارشاد فرمائے تفکروا فی الخلق، اللہ کی مخلوق کے اندر غور و فکر کرتے رہو، تو تمہارے دل کے اندر جو ہے وہ نتیجہ میں بیان کر رہا ہوں، نتیجہ یہ نکلے گا کہ تمہارے دل کے اندر یہ باتیں پیدا ہوں گی۔ آگے ارشاد فرمایا ولا تفکروا فی الخالق، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں غور و فکر نہ کرو، اللہ کی ذات میں غور و فکر نہ کرو۔ اب یہ بنیادی بات ہے، عمومی طور پر ہوتا یہی ہے کہ ہمارے یہاں اسلامی بھائی یا دیگر مسلمان جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں غور و فکر کرتے ہیں۔ وہ آگے انشاءاللہ ہم نظریات بیان کر رہے ہیں سارے کہ ہمارے عقائد کیا ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے بارے میں، لیکن جب کوئی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں غور و فکر کرتا ہے تو یہ چیز اس کے لیے ہلاکت خیز ہوتی ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہ ارشاد فرما دیا کہ لیس کمثلہ شیء، اللہ کی مثل کوئی نہیں ہے، اللہ کی مثل کوئی نہیں ہے، تو لہذا آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے بارے میں سوچ ہی نہیں سکتے کہ وہ کیسا ہے۔ تو اس لیے ارشاد فرمایا کہ لا تفکروا فی الخالق، اللہ کی ذات میں غور و فکر نہ کرو۔ کیوں؟ یہ خود ارشاد فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فَإِنَّكُمْ لَا تَقْدِرُونَ قَدْرَهُ، اس لیے کہ تم اس کی قدرت نہیں رکھتے، تم کر ہی نہیں سکتے یہ، یعنی کوئی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے بارے میں کما حقہ جان نہیں سکتا۔ معرفت پہچان الگ ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے اندر غور و فکر کرنا کہ وہ کیسا ہے، اس کی بندے کو اجازت ہی نہیں ہے۔ اور ایک روایت کے اندر یہ ارشاد فرمایا کہ اگر تم ایسا کرو گے فَتَحْلِكُوا، نتیجہ یہ نکلے گا کہ ہلاک ہو جاؤ گے، ہلاکت کے اندر پڑ جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے، تباہ ہو جاؤ گے۔ اور آج ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی ایسا بندہ ہوتا ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں غور و فکر کرنے لگتا ہے تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ ہلاکت کے دروازے پر پہنچ جاتا ہے۔ تو اس لیے اس بات سے منع کیا گیا۔ قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ ذاریات کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے جنات اور انسان کو اسی لیے پیدا کیا تاکہ وہ ہماری عبادت کریں۔ انسان اور جنات کو اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ ہماری عبادت کریں۔ مفسرین اس آیت کے تحت کہ ہم نے جنات اور انسان کو اس لیے پیدا کیا ہماری عبادت کریں، اس کا معنی یہ بیان کرتے ہیں کہ لیعرفون، یعنی میں نے انسان اور جنات کو اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ میری پہچان حاصل کریں، تاکہ وہ میری پہچان حاصل کریں، میری معرفت حاصل کریں۔ اور معرفت حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو کام ہیں ان میں غور کیا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت یہ بندے کے اندر پیدا ہو جاتی ہے۔ لہذا یہ ضروری ہے، ہماری زندگی کا جو مقصود ہے وہ یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں،
اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہچان حاصل کریں، یعنی اس کی رحمت کی، اس کی قدرت کی، ان باتوں کی ہم پہچان حاصل کریں۔ سب سے پہلا عقیدہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے بارے میں یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے موجود ہونے کا اقرار کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے موجود ہونے کا اقرار کرنا، یعنی یہ ماننا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات موجود ہے، ٹھیک ہے، یہ ماننا یہ فرض ہے اور یہی ایمان کی بنیاد ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہمارا سب سے پہلا عقیدہ ہے۔ امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس ستار قادری دامت برکاتہم العالیہ نے اپنی تصنیف کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب، اس میں آپ نے بہت ساری وہ باتیں بیان کی ہیں کہ جن کے یعنی جو ایسے کلمات اس کے اندر بیان کیے ہیں، ایسی باتیں اس کے اندر بیان کی ہیں کہ جن کے بولنے کی وجہ سے، جن کے کرنے کی وجہ سے بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، یعنی جن کے اوپر بعض صورتوں میں تو سیدھا باہر ہو جاتا ہے، بعض میں کفر کا حکم لگتا ہے جس میں توبہ کرنا اس کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ تو اس کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب کے اندر امیر اہل سنت نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے حوالے سے جو کفریہ کلمات بعض لوگ بولتے ہیں وہ بھی ذکر کیے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، انبیاء کرام علیہ السلام کے بارے میں، فرشتوں کے بارے میں، دیگر چیزوں کے بارے میں جو ہماری زبان کی بے احتیاطیاں ہیں، اس کی وجہ سے جو عوام کے منہ سے کلمات نکلتے ہیں، ان کے بارے میں بیان کیا ہے کہ لوگ جو ہے وہ کیا کیا کلمات بولتے ہیں اور ان کے اوپر کیا کیا حکم یہ لگتے ہیں۔ اس میں آپ نے دو کلمات بیان کیے ہیں، دو جملے بیان کیے ہیں کہ جو ہمارے اس عقیدے سے تعلق رکھتے ہیں کہ ہم پر پہلا عقیدہ یہ فرض ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا اقرار کرنا کہ وہ موجود ہے۔ اس حوالے سے دو جملے بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں کہ جو اس کے اپوزٹ ہیں، جو اس کے خلاف ہیں۔ نمبر ایک، جب مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے بندے پر، تو وہ یہ الفاظ بولتا ہے کہ اللہ ہوتا تو غریبوں کا ساتھ دیتا، یعنی وہ ذات باری تعالیٰ کا انکار کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہی کا انکار کر بیٹھا کہ ہم اتنی مصیبتوں میں ہیں، پریشانیوں میں ہیں، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ہوتا تو ہمارا ساتھ دیتا، غریبوں کا ساتھ دیتا۔ تو اس طرح کا جملہ یہ بولا جاتا ہے۔ اسی طرح بعض اوقات دعا قبول نہیں ہوتی یا دیگر معاملات پھنسے رہتے ہیں ہمارے، تو اس وقت یہ جملہ بولا جاتا ہے کہ اللہ ہوتا تو ضرور سنتا، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ دونوں کے دونوں جملے کفر ہیں اور بندہ یہ بولتے ہی دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، کیونکہ اس نے اللہ کے وجود ہی کا انکار کر دیا۔ اب یہ ایک الگ معاملہ ہے، یعنی پریشانیاں، مصیبتیں آنا، یہ ایک الگ ٹاپک ہے کہ ہماری زندگی جو ہے وہ چونکہ ایک آزمائش ہے، ہمیں دنیا کے اندر آزمانے ہی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا ہے، تو اس لیے پریشانیاں، مصیبتیں آتی ہیں۔ لیکن حدیث پاک کے اندر ہے کہ کل بروز قیامت جب بندہ یہ پریشانیاں دیکھے گا، مصیبتیں دیکھے گا، تو تمنا کرے گا کہ کاش اس کا جسم جو ہے وہ کینچیوں سے کاٹا جاتا۔ یعنی ان پریشانیوں کی جب جزا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دیکھے گا، انعامات دیکھے گا، تو تمنا کرے گا کہ دنیا کے اندر اس کا جسم کینچیوں سے کاٹ دیا جاتا اور اس کا بدلہ ہمیں حاصل ہوتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ غریبوں کا ساتھ بھی دیتا ہے، لیکن اس کے تمام کاموں کے اندر اللہ اس کی حکمتیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ دو جملے ہمارے یہاں عام طور پہ استعمال ہوتے ہیں کہ اللہ ہوتا تو غریبوں کا ساتھ دیتا، اللہ ہوتا تو ضرور سنتا۔ یہ دونوں کے دونوں کلمات کفر ہیں۔ جس نے یہ الفاظ بولے اس پر توبہ کرنا لازم، تجدید ایمان کرنا لازم، اور نکاح والا ہے تو اس پر تجدید نکاح کرنا یہ ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود پر بہت ساری دلیلیں موجود ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات موجود ہے۔ علماء نے کئی کتابیں اس موضوع پہ لکھی ہیں، امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کئی کتابیں لکھی ہیں اس موضوع کے اوپر، جس میں آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کے اوپر، موجود ہونے پر دلیلیں دی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ موجود ہے۔ ایک واقعہ پہلے بھی بیان کیا گیا تھا، بہت پیارا واقعہ ہے کہ جو ہمیں سمجھانے کے لیے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا کہ ایک مرتبہ ایک دہریہ، یعنی دہریے وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کا انکار کرتے ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو نہیں مانتے، وہ نہیں تسلیم کرتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ موجود ہے۔ اس کا امام اعظم سے مناظرہ طے ہوا
کہ اس کا کہنا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ موجود نہیں ہے، کہ امام اعظم اور مسلمانوں کا جو عقیدہ ہے وہ یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات موجود ہے۔ تو اس سے مناظرہ طے ہو گیا کہ ٹھیک ہے کہ فلاں دن فلاں جگہ پر ہم جمع ہوں گے اور اس موضوع پر گفتگو کریں گے۔ تو طے ہو گیا، وقت طے ہو گیا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ جو وقت طے ہوا تھا اس وقت سے کچھ دیر کے بعد وہاں پر پہنچے، بلکہ کافی دیر ہو گئی، اس کے بعد آپ وہاں پر پہنچے۔ جب آپ وہاں پہنچے تو جھمگٹا لگا ہوا تھا۔ دہریے نے کہا کہ مناظرہ تو ہمارا بعد میں ہوگا، پہلے آپ یہ ارشاد فرمائیے کہ آپ مسلمانوں کے اتنے بڑے امام ہیں اور آپ نے آتے ہی سب سے پہلا یہ کام کیا ہے کہ آپ اتنا لیٹ ہو چکے ہیں، تو آپ کو وقت کی پابندی کرنی چاہیے تھی۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سمجھانے کے لیے، ایسی باتیں سمجھانے کے لیے بیان کی جا سکتی ہیں، سمجھانے کے لیے یہ ارشاد فرمایا کہ جس وقت میں تم سے مناظرے کے لیے آ رہا تھا، گفتگو کے لیے آ رہا تھا، تو راستے میں دریا آ پڑا۔ اب میں دریا کے کنارے پر پہنچا تو میں نے دیکھا کہ کوئی کشتی والا موجود نہیں ہے کہ میں اس میں بیٹھ کر دریا پار کر سکوں۔ میں انتظار کر رہا تھا تو میں نے ایک عجیب معاملہ دیکھا کہ دریا کے کنارے ایک درخت تھا جو خود بخود کٹ گیا۔ کٹنے کے بعد اس کی لکڑیاں الگ الگ ہوئیں، الگ الگ ہونے کے بعد اس کے تختے بننا شروع ہوئے، تختے بننے کے بعد وہ خود بخود تختے آپس میں جڑنا شروع ہو گئے، جڑنا شروع ہوئے، اس کے بعد یہ کشتی بن گئی خود بخود۔ اس کے بعد خود ہی وہ پانی کے اندر اتری، پانی میں اتر کر میں اس میں بیٹھا، وہ خود بخود چلتی ہوئی مجھے دریا کے دوسرے کنارے پر لے آئی، پھر میں تمہارے پاس آ گیا۔ تو وہ دہریہ ہنسنے لگا اور کہنے لگا کہ آپ مسلمانوں کے اتنے بڑے پیشوا ہیں، اتنے بڑے امام ہیں، مقتدا ہیں، اور آپ کی کسی بچوں والی باتیں کر رہے ہیں کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ درخت خود بخود کٹ جائے، اس کے تختے بھی خود بخود بننا شروع ہو جائیں، آپس میں جڑنا شروع ہو جائیں، پھر کشتی خود بخود سمندر کے دریا کے اندر اترے اور چلنا شروع ہو جائے، آپ جھوٹ بول لیں، یہ بات درست نہیں ہے۔ تو امام اعظم نے فرمایا کہ تمہاری اسی بات سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا وجود ثابت ہو گیا۔ یعنی جس طرح ایک چھوٹی سی کشتی اپنے بننے کے لیے اتنی چیزوں کی محتاج ہے، چھوٹی سی کشتی اتنی چیزوں کی محتاج ہے کہ سب سے پہلے درخت کاٹنے والا چاہیے، پھر اس کاٹنے کے بعد اس کے تختے بنانے والا چاہیے، تختے بنانے کے بعد اس کو جوڑنے والا چاہیے، جوڑنے والے کے بعد اس کو دریا کے اندر اتارنے والا چاہیے، اتارنے کے بعد اس کو چلانے والا چاہیے۔ جب ایک کشتی کے لیے اتنے افراد چاہیے تو اتنی بڑی کائنات بغیر کسی خالق کے کیسے چل سکتی ہے؟ تو کوئی نہ کوئی خالق موجود ہے کہ جس کی قدرت ایسی ہے کہ جس کی وجہ سے یہ سارا کا سارا نظام چل رہا ہے۔ تو جو میں نے ابتدا میں عرض کی کہ تفکروا فی الخلق، اللہ کی مخلوق میں غور کرو، تو خود بخود اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کا احساس ہوگا کہ یعنی ایک ہی درخت ہوتا ہے، ایک جگہ ہوتی ہے، اس میں آپ جس طرح کا بیج ڈال دیں اللہ تبارک و تعالیٰ اسی انداز کا پھل پیدا فرما دیتا ہے۔ پھر اسی درخت پر بہترین پھل بھی پیدا ہوتے ہیں اور بعض اوقات وہ پھل خراب بھی ہوتے ہیں، کبھی میٹھے ہوتے ہیں، کبھی کس طرح کے ہوتے ہیں۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں وہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت پیدا کرتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اہمیت کو، اس کی ذات کا احساس ہمارے دل کے اندر پیدا کرتی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں سب سے پہلا عقیدہ یہ ہے کہ اس کے وجود کا اقرار کرنا ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ موجود ہے۔ دوسری بات، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور اس کا بیان سورہ اخلاص کے اندر موجود ہے، قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے۔ اسی طرح جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں تو اس میں بھی ہے لا الہ الا اللہ، کہ کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے، یعنی ایک اللہ ہی معبود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اولاً تو شرک کا معنی سماعت فرما لیجیے کہ شرک کہتے کس کو ہیں۔ شرک کا مطلب یہ ہے کہ جیسی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، جیسی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے ویسا کسی اور کو ماننا۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ اگر کوئی شخص کسی کے لیے ایسا مانتا ہے کہ وہ ہستی ہمیشہ سے ہے، یعنی جیسے اللہ ہمیشہ سے ہے ویسے ہی وہ ہستی بھی ہمیشہ سے ہے، تو ایسا شخص
یہ شرک کا مرتکب ہوگا. یعنی جیسا اللہ ہے ویسا بندے کو مانے تو وہ شرک کا مرتکب ہے. اللہ ہمیشہ سے زندہ ہے، خود سے زندہ ہے، اس کو کوئی پیدا کرنے والا نہیں ہے. اگر کوئی کسی بندے کے بارے میں ایسا عقیدہ نظریہ رکھتا ہے کسی بھی چیز کے بارے میں کہ یہ خود سے پیدا ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پیدا کرنے والا نہیں ہے، تو اس صورت میں وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مثل کسی کو مانا ہے. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات میں، صفات یعنی جیسے سننا ہے، دیکھنا ہے، بولنا ہے یا کوئی کام کرنا ہے، تو جو صفات ہوتی ہیں بندے کی، دیکھنے کی صفات ہو گئی، سننے کی صفات ہو گئی، کوئی کام کرنا ہو گیا، ان کو صفات بولتے ہیں. اگر ان صفات میں کوئی کسی کو اللہ کی مثل مانتا ہے، اللہ کی طرح مانتا ہے، مثال کے طور پر جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ خود سے سنتا ہے اس کو کسی نے سننے کی طاقت نہیں دی. ٹھیک ہے؟ اگر کوئی کسی کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ وہ بھی خود سے سنتا ہے، اس کو کسی نے قدرت نہیں دی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اس کو قدرت نہیں دی، تو ایسا شخص دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. ٹھیک ہے؟ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کی طرح کسی اور کے لیے صفت کو تسلیم کرنا. مثال کے طور پر قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے. سمیع مانے سننے والا، بصیر مانے دیکھنے والا. ٹھیک ہے؟ اللہ نے اپنی ذات کے لیے ارشاد فرمایا کہ اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، کہ اللہ ہی سننے والا اور دیکھنے والا ہے. لیکن اسی بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الدہر کے اندر یوں ارشاد فرمایا کہ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، یعنی ہم نے انسان کو سمیع اور بصیر بنایا، انسان کو سمیع اور بصیر بنایا. تو ایک مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ذات کے لیے ارشاد فرما رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سننے والا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھنے والا ہے. یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ذات کے لیے بیان فرمائی. اور دوسرے مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے یہ بیان فرمایا کہ ہم نے انسان کو سننے والا اور دیکھنے والا بنایا. اور ظاہر ہے کہ ہم سب سنتے ہیں، ہم سب دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ یعنی اکثریت جو لوگوں کی ہے وہ سنتی دیکھتی ہے، سوائے وہ کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی خاص حکمت کی وجہ سے یہ نعمتیں عطا نہیں فرمائی. تو اب ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ اگر کوئی شخص یہ عقیدہ اور نظریہ رکھے کہ انسان کا سننا اور دیکھنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سننے اور دیکھنے کی طرح ہے، تو یہ پھر اس صورت میں شرک کا مرتکب ہو جائے گا، کیونکہ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک مانا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات جیسی دوسروں کے لیے صفات مانی. اور یہ عقیدہ اور نظریہ رکھتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود سے سننے والا ہے، اس کو کسی نے سننے کی قدرت نہیں دی، اور بندے کو جو سننے اور دیکھنے کی قدرت حاصل ہوئی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دینے سے حاصل ہوئی ہے. تو یہ شرک کا دروازہ بند ہو جاتا ہے. تیسری صورت ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے افعال میں کسی کو شریک ماننا. افعال میں شریک ماننے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چیزوں کو پیدا فرمانے والا ہے، مختلف چیزوں کو پیدا فرمانے والا ہے. اگر تو کوئی یہ مانتا ہے کہ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے اسی طریقے سے کسی دوسرے نے بھی پیدا فرمایا، یا اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اکیلا پیدا نہیں کر سکتا تھا، اس کے ساتھ کسی اور نے مل کر پیدا کیا، تو اس صورت میں یہ شرک ہو جائے گا. تو افعال کے اندر شرک یعنی فعل کے اندر، کام کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ماننا، اس کی بھی اجازت نہیں، یہ بھی کفر و شرک بن جاتا ہے. تو ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، نہ اس کی ذات کے اندر کوئی شریک ہے، نہ اس کی صفات کے اندر کوئی شریک ہے، نہ اس کے کاموں میں کوئی شریک ہے. اور شریک کا مطلب یہ ہے کہ جیسا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، جیسی اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات ہیں، ویسا کسی اور کو ماننا یہ شرک کہلاتا ہے. آگے چلنے سے پہلے کچھ اصطلاحات، کچھ بنیادی وہ باتیں کہ جو سمجھنا ضروری ہیں ان کو سمجھ لیں. کہ کچھ الفاظ استعمال ہوتے ہیں، کچھ لفظ استعمال ہوتے ہیں کتابوں کے اندر، ان کا معنی سماعت فرما لیجیے. نمبر 1 لفظ استعمال ہوتا ہے قدیم کا. قدیم جس کو عمومی طور پہ ہمارے یہاں پرانے کے لیے استعمال کرتے ہیں، کہ پرانی چیز ہوتی ہے ہم بولتے ہیں قدیم ہے. تو یہ ایک ہمارے یہاں استعمال ہے، لیکن قدیم کا لفظ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے استعمال ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور وہاں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے قدیم کا
کہ وہ ذات کہ جو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ سے ہے، اور اس میں نہ ہونا کبھی بھی نہیں ہوا، نہ ہونا کبھی بھی نہیں ہوا، یعنی ایسا نہیں کہ پہلے نہ ہو بعد میں وجود میں آئے، پہلے نہ ہو بعد میں وجود کے اندر آئے، تو ایسا ہونا یہ نہیں ہوا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ سے ہے، ایسا کبھی نہیں ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نہ ہو، وہ ہمیشہ سے ہے، ٹھیک ہے۔ تو قدیم کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ ذات، وہ ہستی کہ جو ہمیشہ سے ہو اور جس میں نہ ہونا نہ پایا جائے، جس میں نہ ہونا نہ پایا جائے، یعنی وہ ہمیشہ ہمیشہ سے ہے، تو ایسی ہستی کو قدیم کہتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ایک لفظ استعمال ہوتا ہے حادث کا، ہا الف دال سا، حادث۔ حادث کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ ذات، وہ ہستی، وہ چیز کہ جو پہلے نہیں تھی بعد میں وجود میں آئی، پہلے نہیں تھی بعد میں وجود میں آئی، تو ایسی چیز کو حادث کہا جاتا ہے، یعنی بعد میں وجود میں آنے والی۔ ایک لفظ ہوتا ہے واجب الوجود، واجب الوجود۔ واجب الوجود کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ ہستی جو خود سے ہے، جو خود سے ہے، اس کو کوئی بنانے والا نہیں ہے، اس کو کوئی بنانے والا نہیں ہے، اور اس کی وجہ سے دوسری چیزیں موجود ہیں، اس کی وجہ سے دوسری چیزیں موجود ہیں، یعنی وہ خود سے ہے اور اس کی وجہ سے دوسری چیزیں وجود میں آئی ہیں۔ وہ ہے تو دوسری چیزیں ہیں، وہ ہے تو دوسری چیزیں ہیں، ایسی ہستی کو واجب الوجود کہا جاتا ہے۔ تو یہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، واجب الوجود صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، یعنی وہ ذات کہ جو خود سے ہے اور یہ موجود ہے تو دوسری چیزیں موجود ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس کو واجب الوجود کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ قدیم ہے، یعنی ہمیشہ سے ہے، کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نہ ہو۔ اور اللہ کے علاوہ جو بھی ہیں، جو بھی مخلوق ہے، وہ ساری کی ساری حادث ہے، یعنی وہ پہلے نہیں تھی پھر بعد میں وجود میں آئی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ واجب الوجود ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ واجب الوجود ہے، یعنی ہمیشہ سے ہے، خود سے ہے، اور اس کی وجہ سے دوسری چیزیں، کائنات ساری کی ساری اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی وجہ سے ہی موجود ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے بارے میں ہمارا عقیدہ اور نظریہ ہے۔ جو اس کے برخلاف نظریہ رکھے گا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اگلا عقیدہ، اللہ تعالیٰ جہت، جہت کا مطلب ہوتا ہے ڈائریکشن، سمت، دائیں طرف، بائیں طرف، پیچھے، آگے، اوپر، نیچے، یہ ساری کی ساری جہت کہلاتی ہے، سمت، ڈائریکشن۔ یہ جو جہت ہے، یہ جہت، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ پاک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جہت سے پاک ہے، یعنی اوپر، نیچے، دائیں، بائیں، آگے، پیچھے، کہیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں ہم استعمال نہیں کر سکتے کہ اللہ اوپر ہے، نیچے ہے، دائیں ہے، بائیں ہے، پیچھے ہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ مکان سے پاک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ مکان سے پاک ہے، جگہ سے پاک ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مکان سے کیوں پاک ہے؟ وجہ یہ ہے کہ مکان یہ جگہ کو بولتے ہیں، مکان جگہ کو بولتے ہیں۔ نمبر ایک، پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات، اس کی صفات کے علاوہ ہر چیز بعد میں ہوئی، ہر چیز بعد میں ہوئی، وہ پیدا ہوئی، چاہے وہ ہمیں نظر آئے چاہے نظر نہ آئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پہلے ہے، زمانہ اور مکان بعد میں ہے، جگہ بعد میں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پہلے سے ہے۔ تو جب کوئی جگہ نہیں تھی، جب کوئی مکان نہیں تھا، کوئی جگہ نہیں تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت بھی ہے، اس وقت بھی تھا، اب بھی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ قدیم ہے، پہلے ہے، اور مکان کیا ہے؟ بعد میں ہے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے مکان کو، جگہ کو ثابت نہیں کیا جا سکتا۔ دوسری بات یہ کہ دیکھیں، ہم کہیں بھی ہوں گے، کسی بھی جگہ میں ہوں گے، تو وہ جگہ ہمارا مکان کہلائے گی۔ میں یہاں بیٹھا ہوا ہوں تو یہ کرسی میرے لیے مکان ہے، مکان یعنی جہاں میں بیٹھ گیا، جہاں میں نے سکونت اختیار کر لی، جہاں پر میں موجود ہوں۔ اب یہ میں کرسی پر بیٹھا ہوا ہوں تو کرسی کی جو چوڑائی ہے
یہ مجھ سے بڑھ کر ہے، اس کا احاطہ، اس نے مجھے کیا ہوا، گھیرا ہوا اس چوڑائی نے مجھے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ چوڑائی مجھ سے بڑھ کر ہے۔ ہم سب فیضان مدینہ کے اندر موجود ہیں، تو یہ فیضان مدینہ ہم سب کو اپنے احاطے میں لیا ہوا ہے، گھیرے کے اندر لیا ہوا ہے، تو اس کا مطلب کیا ہوا، فیضان مدینہ ہم سب سے بڑھ کر ہے۔ دوسری بات یہ ہو سکتی ہے کہ جس جگہ ہم بیٹھے بالکل پیک ہو گئے اور وہ جگہ اور بیٹھنے والا برابر ہو گیا، کھڑا ہونے والا برابر ہو گیا، جو جہاں پر ہے وہ جگہ اس کے برابر ہو گئی، تو جہاں بندہ موجود ہوگا، کوئی چیز موجود ہوگی، تو وہ جگہ یا تو اس سے بڑھ کر ہوگی یا اس کے برابر ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نہ تو کوئی برابر ہے، نہ کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ سے بڑھ کر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو نعوذ باللہ اگر کسی مکان کے اندر، کسی جگہ کے اندر مانا گیا تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ یا تو آپ اس مکان کو، اس جگہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے برابر مانیں گے یا اللہ تبارک و تعالیٰ سے بڑھ کر مانیں گے، اور یہ دونوں کی دونوں چیزیں کفر و شرک ہیں۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ مکان سے، جگہ سے پاک ہے۔ اسی طرح زمانے سے پاک ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، زمانہ بعد میں وجود میں آیا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ شکل و صورت سے پاک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ شکل و صورت سے پاک ہے۔ اب یہ ابتدا میں نے عرض کر دیا کہ تفکروا فی الخلق ولا تفکروا فی الخالق، ہمیں اللہ کی مخلوقات کے اندر غور کرنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں غور نہیں کرنا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ شکل و صورت سے پاک ہے، کیا ہے یہ ہمیں غور و فکر کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، کہ ہماری آنکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا احاطہ نہیں کر سکتی، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا احاطہ کرتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جانتا ہے، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو کما حقہ پہچان ہے ایک تو وہ حاصل نہیں کر سکتے، تو اس لیے ہمیں غور و فکر کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ شکل و صورت سے پاک ہے، وہ سنتا ہے، اس کا سننا وہ خود جانتا ہے کہ وہ کیسے سنتا ہے، وہ گفتگو کرتا ہے، وہ کلام کرتا ہے، وہ خود جانتا ہے کہ اس کا کلام کیسا ہے، وہ دیکھتا ہے، وہ خود جانتا ہے کہ اس کا دیکھنا کیسا ہے، اس کا دیکھنا، سننا، بولنا یہ اس طرح ہماری طرح نہیں ہے کہ ہم آنکھوں سے دیکھتے ہیں تو نعوذ باللہ اللہ کی آنکھیں ہوں، ایسا نہیں۔ ہم کانوں سے سنتے ہیں، نعوذ باللہ اللہ کے کان ہوں، ایسا نہیں۔ ہم زبان سے گفتگو کرتے ہیں، نعوذ باللہ اللہ کی زبان ہو، ایسا نہیں ہے۔ یہ تمام چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ پاک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے یہ چیزیں نہیں ہیں۔ اس حوالے سے چند جملے ہمارے معاشرے کے اندر استعمال ہوتے ہیں کہ جن میں بعض کفریہ بنتے ہیں اور بعض سخت ناجائز و حرام ہوتے ہیں۔ ایک تو ہمارے یہاں عمومی طور پر یہ جملہ استعمال ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر جگہ پر موجود ہے، اور اگر بالفرض یعنی ایک ایسا جملہ ہے کہ اگر کوئی اس کا انکار کرے اور کسی کو سمجھانے کے لیے جائے تو سامنے والا شاید لڑنے مرنے کے لیے تیار ہو جائے گا، حالانکہ یہ جملہ درست نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اس طرح کا جملہ مطلقاً استعمال کرنا یہ غلط ہے، نہیں استعمال کر سکتے، اور یہ کفر کی صورت بنتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جگہ سے پاک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جگہ سے پاک ہے، مکان سے پاک ہے۔ آپ نے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، تو نعوذ باللہ آپ نے اللہ کے لیے جگہ تسلیم کر لی کہ ہر جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ موجود ہے۔ اس طرح کا جملہ استعمال کرنا یہ کفر بنتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جب اس طرح کا لفظ استعمال کیا جائے گا، جملہ استعمال کیا جائے گا، تو یوں استعمال کیا جائے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہر جگہ پر موجود ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم اور اس کی قدرت ہر جگہ پر موجود ہے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ علم و قدرت کے ساتھ ہر جگہ پر موجود ہے، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جسم کی، مکان کی نفی ہو سکے، اس کا انکار ہو سکے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جسم سے، جسمانیت سے، جگہ سے پاک ہے، اس لیے یہ جملہ استعمال نہیں کر سکتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے۔ اور اگر نعوذ باللہ کسی کا یہ نظریہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں بھی ہے، یہاں بھی ہے، یہاں بھی ہے، یہاں بھی ہے، یعنی جگہ مانتا ہے، تو اس صورت میں وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ تو اس لیے اس طرح کا جملہ استعمال کرنے کی اجازت یہ نہیں ہے۔ اسی طرح امیر اہل سنت نے چند اور جملے اپنی کتاب کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب کے اندر لکھے ہیں۔ نمبر 1، روزی دینے والا یا انصاف کرنے والا اوپر بیٹھا ہے، یعنی بعض اوقات یہ بڑے تفاخر کے ساتھ اور گویا کہ اپنے
توکل کے اظہار کے لیے جملہ استعمال کیا جاتا ہے کہ جب کسی سے کہا جائے کہ تم پریشان ہو جاؤ گے، یہ کرو گے، کام کہاں کرو گے، تو کہے گا روزی دینے والا اوپر بیٹھا ہے. تو وہ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر اپنے توکل کا اظہار کر رہا ہوتا ہے، لیکن بولتے بولتے جملہ غلط بول گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اولاً تو بیٹھنے کا لفظ ہی استعمال نہیں کر سکتے. اللہ تبارک و تعالیٰ بیٹھنے سے پاک ہے. بیٹھتا وہ ہے کہ جس کا کوئی جسم ہو، بیٹھتا وہ ہے جس کا کوئی جسم ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے پاک ہے. نمبر 2، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ڈائریکشن، جہت کو ثابت کیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اوپر ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو اوپر ماننا یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا نعوذ باللہ کوئی اوپر گھر ہے، جیسا کہ بعض لوگ اس طرح اپنے بچوں کو سمجھاتے بھی ہیں، تو یہ کفر ہے. ہاں، یہ ایک الگ بات ہے کہ بعض اوقات یہ جملہ استعمال کیا جاتا ہے اوپر والا، اوپر والا یہ جملہ استعمال کیا جاتا ہے، تو اس کو بھی استعمال کرنے سے علماء نے منع فرمایا. ہاں، اگر کسی کی نیت یہ ہے اوپر والے سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قدرت والا ہے، جیسے اوپر والا آفیسر، اوپر والا آفیسر ہم بولتے ہیں نا کہ جس کا جتنا گریڈ بڑا ہوگا اس کو ہم اوپر والا بولتے ہیں، اس لحاظ سے کہ اس کی قدرت زیادہ ہے، اس کی قدرت زیادہ ہے. اس نیت سے اگر کسی نے اوپر والا بولا تو اس میں کفر نہیں بنے گا، اس لحاظ سے کفر نہیں بنے گا، لیکن اس جملے کو استعمال کرنے سے منع کیا جائے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ایسا جملہ استعمال نہ کیا جائے. اور اگر اوپر والے سے مراد، جیسا کہ عمومی طور پر ہمارے یہاں پر یہی لیا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نعوذ باللہ گھر اوپر ہے یا وہ اوپر رہتا ہے، تو اس صورت میں یہ کفر ہو جائے گا. اگلا عقیدہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ سمیع اور بصیر ہے. اللہ تعالیٰ سمیع اور بصیر ہے، یعنی سننے والا اور دیکھنے والا ہے. اب اس کی وضاحت میں نے کر دی آپ کے سامنے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کس طرح سننے والا ہے، کس طرح دیکھنے والا ہے. وہ ہمیشہ سے سننے والا ہے، ہمیشہ سے وہ دیکھنے والا ہے، لیکن اس کا سننا دیکھنا وہ خود جانتا ہے کہ وہ کیسے سنتا ہے، کیسے دیکھتا ہے. اور انسان کو جو اس نے سننے والا بنایا ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے سے ہے. انسان خود سے سن دیکھ نہیں سکتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی قدرت سے دیکھ سکتا ہے اور سن سکتا ہے. یہاں پر آگے بڑھنے سے قبل یہ میں وضاحت کرتا چلوں کہ بعض لوگ اس حوالے سے بڑے پریشان ہوتے ہیں کہ بعض لفظ ہوتے ہیں مشترک لفظ ہوتے ہیں، یعنی کہ مختلف افراد کے لیے وہ استعمال ہوتے ہیں، مختلف چیزوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں. جیسے عربی زبان کے اندر ایک لفظ استعمال ہوتا ہے عین کے نام سے، عین، یعنی جو عین غین ہم پڑھتے ہیں نا، تو اس میں ایک لفظ ہے عین. یہ عین کے مختلف معنی ہوتے ہیں. عین چشمے کو بھی بولتے ہیں، پانی کا جو چشمہ ہوتا ہے اس کو بھی بولتے ہیں. عین سورج کو بھی بولتے ہیں. عین جو ہمارا جسم ہے، ہماری ذات ہے، اس کو بھی بولتے ہیں عین. مختلف معنی اس کے موجود ہیں عین کے، تو اس کو مشترک لفظ بولتے ہیں. لفظ مشترک ہے یہ، یعنی مختلف چیزوں کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے. تو بعض لوگوں کو پریشانی یہ ہوتی ہے کہ ایک لفظ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے لیے استعمال ہوا تو اب یہ سمجھتے ہیں کہ اس لفظ کا استعمال کسی اور کے لیے منع ہو گیا. یعنی کوئی بھی لفظ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے لیے استعمال ہو گیا تو اب ان کے نزدیک اس لفظ کا استعمال دوسروں کے لیے ممنوع ہو جاتا ہے. ایسا ہرگز نہیں ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے. جیسے مثال کے طور پر ہم داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بولتے ہیں تو بعض لوگوں کو وسوسہ گزرتا ہے کہ داتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے. ہم غوث اعظم بولتے ہیں تو بعضوں کو وسوسہ گزرتا ہے کہ غوث تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، غوث نہیں مدد کرنے والا. ٹھیک ہے. اسی طرح ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مشکل کشا کے لفظ استعمال کرتے ہیں یا کسی اور کے لیے مشکل کشا کے لفظ استعمال کرتے ہیں، تو اس صورت میں بعض کو وسوسہ گزرتا ہے کہ یہ تو مشکل کشا تو اللہ کی ذات ہے، ٹھیک ہے، مولا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے. تو اس پر انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ مستقل ہمارا بیان ہے غیر اللہ سے مدد مانگنے کے حوالے سے، اس پہ تفصیل آئے گی. اتنی بات عرض کر دوں کہ لفظ کا مشترک ہونا، یعنی ایک جیسے لفظ کا ہونا، ایک ہی لفظ کا ہونا اور مختلف لوگوں کے لیے اس کو استعمال کرنا، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر غوث اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، غوث اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، تو یہ لفظ دوسری مخلوق پر بھی بولا جا سکتا ہے.
اگر صرف لفظ کے استعمال کی وجہ سے، لفظ کے استعمال کی وجہ سے کسی اور کو غوث بولنا منع ہو جائے تو پھر کسی کو بھی مومن کہنا درست نہیں رہے گا، کسی کو بھی مومن کہنا درست نہیں رہے گا۔ ہم سارے کے سارے مومن ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ الحشر میں اپنے لیے مومن کا لفظ استعمال فرمایا کہ اللہ مؤمن ہے، المؤمن۔ تو اگر اس بات کو تسلیم کر لیا جائے، اس قاعدے کو تسلیم کر لیا جائے کہ جو لفظ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے لیے استعمال ہو گیا اب وہ کسی اور کے لیے استعمال نہیں ہو سکتا، کوئی بھی لفظ ہو، تو اس صورت میں تو پھر دوسرے کو مومن کہنا ہی غلط ہو جائے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ذات کے لیے مومن کے لفظ استعمال کیے ہیں، اپنے لیے مومن کہا ہے، تو پھر دوسروں کو مومن نہیں کہہ سکتے۔ تو یہاں پر بنیادی چیز یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جب کوئی لفظ استعمال ہوتا ہے تو وہ اس کا حقیقی معنی ہوتا ہے، یعنی یہ حقیقتاً اسی کے لیے ہے۔ جیسے سمیع اور بصیر، سمیع اور بصیر، میں نے قرآن کی آیت آپ کے سامنے بیان کی، سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت ہے اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، کہ اللہ ہی سننے والا اور اللہ ہی دیکھنے والا ہے۔ اب اگر ہم یہ کہہ دیں کہ چونکہ اللہ سننے والا ہے تو کیا دوسرے کو سننے والا کہہ سکتے ہیں؟ دوسرے کو سننے والا کہہ سکتے نہیں کہہ سکتے؟ ابھی کوئی کہنے لگے چونکہ اللہ سننے والا ہے اس لیے دوسرے کو سننے والا نہیں کہہ سکتے، تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ بات غلط ہو جائے گی۔ قرآن پاک میں خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرما دیا فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، کہ ہم نے انسان کو سننے والا اور دیکھنے والا یہ بنایا ہے۔ تو بات یہ ہوتی ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کوئی لفظ استعمال کیا جاتا ہے، کوئی صفت استعمال کی جاتی ہے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ حقیقتاً اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے لیے ہے، اور جب دوسرے کے لیے استعمال ہوگی تو اس کا معنی ہوگا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے سے ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے ہے۔ اب وہ چاہے کوئی لفظ ہو، ہاں بعض لفظ ہیں کہ وہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے لیے استعمال ہوتے ہیں، جیسے لفظ اللہ ہے، لفظ اللہ ہے کہ اس کا ذاتی نام ہے، اس کا ذاتی نام ہے، یہ کسی اور کو رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگلا عقیدہ، یہاں پر بھی کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب کے اندر امیر اہل سنت نے کچھ جملے بیان کیے ہیں، اس میں سے ایک بہت زیادہ استعمال ہونے والا جملہ یہ ہے کہ کوئی پریشان حال یوں کہ بیٹھتا ہے کہ کیسے یقین کروں کہ اللہ عز و جل سنتا ہے، کیسے یقین کروں کہ اللہ عز و جل سنتا ہے۔ تو یہ کہنا کفر ہے، کیونکہ قرآن کی واضح آیتوں کا انکار ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اپنے لیے بیان فرمایا کہ اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، اللہ تبارک و تعالیٰ سننے والا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھنے والا ہے۔ اب یہ کہہ رہا ہے کہ میں کیسے یقین کروں، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات کو جھٹلا رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ میں سننے والا ہوں، لیکن یہ کہتا ہے کہ میں یقین نہیں کرتا، تو گویا کہ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات کو جھٹلا دیا، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات کو جھٹلائے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اگلا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بھول سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ بھول سے پاک ہے۔ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 52 میں 52 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لا یضل ربی ولا ینسا، یعنی میرا رب نہ بہکے نہ بھولے، یعنی بہکنے سے بھی بھٹکنے سے بھی پاک ہے اور بھولنے سے بھی پاک ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی چیز کو کبھی بھول نہیں سکتا، یہ محال ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی چیز کو بھول جائے۔ تو یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھول سے پاک ہے۔ ہمارے یہاں اس حوالے سے بھی بعض جملے اس طرح کے استعمال ہوتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اس میں بھول کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ نمبر 1 یہ استعمال ہوتا ہے پریشانی کی وجہ سے کوئی کام چل نہیں رہا تو یوں کہہ دیتے ہیں لوگ کہ میری قسمت میں شاید اللہ عز و جل کچھ لکھنا بھول گیا، یعنی یہ جملہ استعمال کر لیا جاتا ہے ہمارے یہاں پر۔ تو ایک تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر اعتراض ہے، دوسرا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بھول کی نسبت کرنا ہے، یعنی یہ کہنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھول گیا، تو یہ کفر ہے، کیونکہ قرآن پاک کی واضح آیت ہے کہ لا یضل ربی ولا ینسا، کہ میرا رب نہ تو بھٹکتا ہے نہ بہکتا ہے اور نہ ہی میرا رب بھولتا ہے، اللہ بھول سے پاک ہے۔ وہ رب ہی کیا جو بھول جائے گا، رب تو بھول سے پاک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم زمانے سے پاک ہے، اللہ کا علم زمانے سے پاک ہے، وہ بھول نہیں سکتا، یہ ناممکن ہے۔
جو یہ عقیدہ نظریہ رکھے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھول گیا تو اس صورت میں یہ کفر ہو جائے گا۔ اسی طرح مذاق کے اندر بعض اوقات استعمال کرتے ہیں کہ جس کی عمر لمبی ہو جائے، بہت لمبی ہو جائے، تو اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ فلاں مرتا ہی نہیں، شاید اللہ تعالیٰ اسے بھول گیا۔ یہ جملہ استعمال کرنا بھی کفر ہے۔ اس سے اگلا عقیدہ کہ اللہ تعالیٰ کے کسی فعل پر اعتراض نہیں کیا جا سکتا، اللہ تعالیٰ کے کسی کام پر اعتراض نہیں کیا جا سکتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کیوں کیا۔ اب وہ چاہے کوئی بھی معاملہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہم استعمال نہیں کر سکتے۔ علامہ قاسم بن قطل بغا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پرانے بزرگ گزرے ہیں، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے من یکفر ولا یشعر، کہ بعض اوقات بندہ کفر کرتا ہے اور اس کو اس چیز کا شعور بھی نہیں ہوتا، یعنی خبر بھی نہیں پڑتی۔ اس میں انہوں نے وجہ یہ لکھی کہ شیطان نے اولاً لوگوں کو دنیا کے معاملات کے اندر الجھایا، دنیا کی نعمتوں کے اندر الجھایا، لوگ دنیا کے معاملات کے اندر پڑ گئے اور آخرت سے غافل ہوتے چلے گئے۔ پھر اس کے بعد شیطان نے ان کے اوپر اس سے بڑا حملہ کیا اور ان کے ایمان سے کھیلنا شروع کیا، ان کے ایمان سے کھیلنا شروع کیا، اور نتیجتاً وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور دیگر چیزوں کے ساتھ کفر کرنے لگے۔ ان میں سے کفر کی ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کاموں پر اعتراض کرنا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا کیوں کیا۔ اب چاہے یہ آپ دنیاوی اعتبار سے لے لیں، چاہے آپ دینی اعتبار سے لے لیں، اگر کوئی شخص مثال کے طور پر کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فلاں آیت کیوں نازل فرمائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فلاں آیت کیوں نازل فرمائی، اگر یہ کوئی کہتا ہے تو اس صورت میں وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فلاں کو یہ چیز کیوں دی اور مجھے یہ چیز کیوں نہیں دی، اگر کوئی اس طریقے سے کہتا ہے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کسی کام پر اعتراض نہیں کیا جا سکتا۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ لا یسأل عما یفعل وهم یسألون، سورۃ الانبیاء کی یہ آیت ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ کرتا ہے اس کے بارے میں اس سے سوال نہیں کیا جائے گا۔ لا یسأل عما یفعل، اللہ جو کچھ کرتا ہے اس سے اس کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا۔ وہ ہم یسألون، لوگوں سے ان کے بارے میں سوال کیا جائے گا، لوگوں سے پوچھا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پوچھنے والا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ وہ جو کرتا ہے وہ درست کرتا ہے، اس کی کروڑا کروڑ حکمتیں ہر کام کے اندر ہوتی ہیں جو بندے کے عقل کے اندر نہیں آتی۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کسی بھی کام پر اعتراض نہیں کیا جا سکتا، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کسی کام پر، کسی فعل کے اوپر اعتراض کرے گا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اسی طرح ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے۔ قرآن پاک میں کئی مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ذرہ برابر بھی کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتا۔ اب دنیاوی اعتبار سے پریشانیاں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، تو یہ ظلم نہیں ہے، یہ ظلم نہیں ہے کہ دنیا کے اندر کسی کے اوپر پریشانیاں آئی ہیں، مصیبتیں آئی ہیں۔ تو کل بھی میں نے عرض کی تھی کہ بحیثیت مسلمان ہمارا یہ عقیدہ اور نظریہ ہے کہ ہم نے مر کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، اور قیامت کے دن جس کو جتنی کم نعمتیں ملی ہوں گی، اس نے اگر اس پر صبر کیا ہوگا تو اس کے بدلے میں جب وہ نعمتیں دیکھے گا تو وہ تصور کرے گا کہ کاش دنیا میں مجھے کوئی نعمت حاصل ہی نہ ہوتی۔ حتیٰ کہ یہاں تک ارشاد فرمایا کہ جو فقراء ہیں، غریب لوگ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک روایت کے مطابق ان کو امیروں سے 500 سال پہلے جنت کے اندر داخل فرما دے گا۔ یعنی اب غور تو کریں نا اس کے اوپر، بات تو ہم سن لیتے ہیں لیکن اتنا غور کریں کہ 500 سال تو ہماری کسی کی عمر بھی نہیں ہوتی، 500 سال کسی کی عمر بھی نہیں ہوتی۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ امیر آدمی اگر جنت میں داخل ہوتا ہے، امیر آدمی جب جنت میں داخل ہوگا تو اس کے بعد نعمتیں حاصل کرنا شروع کرے گا۔ جنت کی نعمتوں سے کب لذت حاصل کرے گا؟ جب جنت کے اندر داخل ہو جائے گا۔ مطلب کیا ہوا کہ غریب 500 سال پہلے جنت میں جا کے جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہا ہے۔ دنیا میں 50 سال اس نے مصیبت کے گزارے، پریشانی کے گزارے،
لیکن جنت میں امیر سے 500 سال پہلے وہ رحمتوں کے اندر موجود ہے، نعمتوں کے اندر موجود ہے، تو کیا 50 سال کے مقابلے میں 500 سال کی نعمتیں، اور وہ بھی نعمتیں کہ جن کے ضائع ہونے کا کوئی خوف ہی نہیں ہے، نہ بندے کو وہاں پہ سر درد ہو رہا ہے، نہ کوئی نشہ اس کو چڑھ رہا ہے، نہ کوئی پریشانی اس کو آ رہی ہے، ہمیشہ کی نعمتیں اس کو مل رہی ہیں، کسی طرح کی کوئی پریشانی اس کے اندر موجود نہیں ہے، تو وہ 500 سال والی نعمت زیادہ بہتر ہے یا 50 سال والی نعمت زیادہ بہتر ہے؟ تو اس لیے اگر دنیا کے اندر کسی پر پریشانیاں، کسی پر مصیبتیں آئی ہیں، تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ نعوذ باللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر ظلم کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ظلم سے پاک ہے، یہ اس کی حکمتیں ہیں کہ وہ بندوں کو بعض اوقات نعمتیں دے کر آزماتا ہے اور بعض اوقات نعمتیں نہ دے کر آزماتا ہے، یہ دونوں اس کی حکمتیں ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر یہ کہہ دینا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ظالم ہے، یہ کفر ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اگلا عقیدہ ہمارا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، کسی کا محتاج نہیں، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، کسی کا محتاج نہیں ہے۔ سورہ اخلاص کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ، آپ فرمائیے کہ وہ اللہ ایک ہے اور اللہ بے نیاز ہے، اللہ بے نیاز ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں۔ فرمائے ان اللہ غنی عن العالمین، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ تمام عالمین سے بے پرواہ ہے، اس کو کسی کی حاجت نہیں ہے، تمام کے تمام اس کے محتاج ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات وہ ہے کہ جو غنی ہے، یعنی کسی کے محتاج نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات صمد ہے، وہ بے نیاز ہے، تمام کے تمام لوگ اس کے محتاج ہیں۔ ہاں یہ ایک الگ بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کو جو بنایا ہے وہ اسباب کی دنیا بنایا ہے، ذریعے کی دنیا بنایا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کا محتاج نہیں کہ انسان ماں باپ کے ذریعے سے وجود میں آئے، ماں باپ کے ذریعے سے وجود میں آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا محتاج نہیں۔ اور اس بات کا اظہار بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، جیسے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، نہ ان کا کوئی والد نہ ان کی کوئی والدہ، اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو پیدا کرنے میں ماں کا محتاج نہیں، جیسے حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو پیدا فرمایا، بغیر ماں کے پیدا فرمایا۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ باپ کا محتاج نہیں پیدا کرنے کے لیے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا فرمایا۔ تو یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کا محتاج نہیں کہ انسان کا وجود جو ہے وہ ماں باپ ہی کے ذریعے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر ماں باپ کے پیدا فرما سکتا ہے، لیکن اس دنیا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسباب کی، ذریعوں کی دنیا بنایا ہے کہ ذریعے کے ذریعے ہی بندہ، سبب کے ذریعے ہی بندہ دنیا کے اندر آتا ہے، ماں باپ نہ ہو تو پھر بندہ دنیا کے اندر نہیں آ سکتا۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کا محتاج نہیں کہ ہم روٹی کھائیں پھر اس کے بعد ہی ہماری بھوک ختم ہو، ہم اگر ویسے ہی بیٹھے رہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کی قدرت ہمیں دے دے کہ بغیر کچھ کھائے پیے ہم سالوں زندہ رہ جائیں، ساری زندگی گزار لیں، اور ایسی قدرت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو عطا بھی فرمائی، نیک بندوں کو۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قدرت بندوں کو عطا فرما کے اس بات کی طرف ہمیں بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کا محتاج نہیں ہے کہ تمہیں زندہ رکھنے کے لیے تمہیں روٹی دے ہی دے، وہ چاہے تو بغیر کھانے کے بھی تمہیں زندہ رکھ سکتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سبب کو پسند کرتا ہے، ذریعے کو پسند کرتا ہے۔ تو اس لیے کائنات میں مختلف کام اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف ہستیوں کو دیے ہیں۔ سورہ نازعات میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا، فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا، ان جانوں کی قسم کہ جو کائنات کے کام بناتے ہیں، ان جانوں کی قسم جو کائنات کے کام بناتی ہیں۔ اب یہ مدبرات کا مطلب ہوتا ہے تدبیر کرنے والی، کام بنانے والی۔ تو ان سے کیا مراد ہے؟ مفسرین نے اس آیت کے تحت یہ لکھا ہے کہ اس سے مراد فرشتے ہیں، اس سے مراد فرشتے ہیں کہ کائنات کے اندر جو ہے وہ کام بنانے والے یعنی فرشتے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے مختلف فرشتوں کو مختلف کام دیے، جیسے سیدنا جبریل علیہ السلام، ان کا کام ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کے پاس وحی لے کر جائیں، اللہ کا پیغام لے کر جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کا محتاج نہیں کہ جبریل امین کے ذریعے ہی وحی بھیجے، وہ بغیر جبریل امین کے بھی وحی بھیج سکتا ہے اور بھیجتا ہے، یعنی بھیجتا تھا اپنے انبیاء کرام علیہ السلام پر۔
تو انبیاء کرام علیہ السلام تک پیغام پہنچانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ جبریل امین کا محتاج نہیں، لیکن اس کا طریقہ کار یہ ہے، ایک طریقہ کار اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ہے کہ وہ جبریل امین علیہ السلام کے ذریعے انبیاء کرام علیہ السلام تک وحی کو پہنچاتا رہا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سیدنا اسرافیل علیہ السلام کے ذمے کی کام لگائے کہ وہ بارش برساتے ہیں، وہ لوگوں تک رزق پہنچاتے ہیں، یہ ان کے ذمے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے پاک ہے کہ وہ اسرافیل علیہ السلام کا محتاج ہو کہ وہ بارش برسائیں گے، وہ لوگوں تک رزق پہنچائیں گے، لیکن اسرافیل علیہ السلام کو لوگوں تک یہ چیزیں پہنچانے کے لیے ذریعہ بنا۔ ملک الموت علیہ السلام ہے، حضرت اسرائیل علیہ السلام، وہ روحیں قبض کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مقرر فرمایا، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا محتاج نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کاموں کے لیے مخلوق کو مقرر کرتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا محتاج ہے یا اللہ تبارک و تعالیٰ معطل ہو کے رہ گیا، یعنی اب اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام نہیں، انہی کا کام ہے۔ حقیقتاً کام اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کا ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان افراد کو قوت دیتا ہے جس کے ذریعے سے یہ آگے کام کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ جو عرض کی کہ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، کسی کا محتاج نہیں، یہ حقیقتاً یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ بے نیاز ہے، لیکن مخلوق کے ذمے اللہ تبارک و تعالیٰ کام دیتا ہے کہ جو انہوں نے کرنے ہوتے ہیں۔ یہاں پر مزید یہ کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے بھی احادیث طیبہ کے اندر اور بزرگوں نے یہ الفاظ استعمال کیے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام غنی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام غنی ہے، اور غنی کا مطلب ہوتا ہے کہ جو دوسروں کا محتاج نہ ہو، دوسروں کا محتاج نہ ہو۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے محتاج نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے سوا کسی کے محتاج نہیں ہیں، اللہ کے محتاج ہیں، اللہ کے علاوہ کسی اور کے محتاج نہیں ہے۔ تو بہرحال عقیدہ اور نظریہ ہمارا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بے نیاز ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کائنات کے کام کرنے کے لیے فرشتوں کو مقرر فرماتا ہے، مخلوق کو مقرر فرماتا ہے۔ اگلا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نیند اور اونگ سے پاک ہے۔ اونگ یعنی جو جھٹکے آتے ہیں ہمیں نیند کے، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ پاک ہے، اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نیند سے پاک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو نیند نہیں آ سکتی۔ اس کا بیان اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت الکرسی کے اندر فرمایا کہ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، یعنی نہ تو اسے اونگ آتی ہے اور نہ ہی اسے نیند آتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان دونوں چیزوں سے بھی پاک ہے۔ بعض لوگ نعوذ باللہ من ذالک اس حوالے سے بھی بہت غلط جملے استعمال کرتے ہیں۔ امیر السنت نے اپنی اسی کتاب کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب کے اندر اس حوالے سے بھی نقل کیے ہیں کہ بعض لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے سونے کے لفظ استعمال کر لیتے ہیں کہ نعوذ باللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نیند کی گولیاں پی کر سو گیا، استغفر اللہ، یعنی اس طرح کے الفاظ اس وقت استعمال کرتے ہیں جب ان کو پریشانی آتی ہے، مصیبت آتی ہے، تو یوں الفاظ استعمال کر جاتے ہیں۔ تو اس ظاہر سی بات ہے جو اللہ کے لیے ایسے الفاظ استعمال کرے گا، ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توہین ہے، دوسرا اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو آیت موجود ہے کہ جس میں ارشاد فرمایا لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اونگ سے، نیند سے، ہر چیز سے پاک ہے۔ اگلا عقیدہ، اللہ عز و جل کے لیے باپ، بیٹے اور بیوی کو ماننا کفر ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نہ تو کسی سے پیدا ہوا نہ اس سے کوئی پیدا ہوا، اس کا کوئی بیٹا نہیں ہے، جیسا کہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ وہ نعوذ باللہ من ذالک حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بیٹے ہیں۔ تو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بیٹے کا عقیدہ رکھے گا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بیٹے سے پاک ہے۔ بیٹا باپ کی مثل ہوتا ہے، بیٹا باپ کی مثل ہوتا ہے۔ اگر باپ معبود ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ بیٹا بھی معبود ہوگا۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا کہ قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین، کہ آپ فرمائیں کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی بیٹا ہوتا تو سب سے پہلے میں اس کی عبادت کرنے والا ہوتا۔ تو ہے ہی نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی بیٹا، ہو ہی نہیں سکتا اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی بیٹا، کہ اللہ اس سے پاک ہے، وہ واحد لا شریک ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود ہے ہی نہیں۔ تو جب ہے ہی نہیں تو اس کی کسی کی عبادت دوسرے کی ہو ہی نہیں سکتی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بیٹے سے پاک ہے، اس کا کوئی بیٹا نہیں ہے۔ اسی طرح بیوی بھی نہیں ہے، جیسا عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ وہ حضرت سیدتنا مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لیے عقیدہ رکھتے ہیں کہ نعوذ باللہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اہلیہ ہیں، بیوی ہیں،
تو ایسا جو عقیدہ رکھے وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ باپ بیٹے اور بیوی سے پاک ہے، نہ وہ کسی کا باپ نہ کسی کا بیٹا نہ اس کے لیے کوئی اہلیہ. ولم یکن لہ کفوا احد، اللہ تبارک و تعالیٰ کے جوڑ کا کوئی ہے ہی نہیں، اللہ کی مثل کوئی ہے نہیں. کہ کچھ عقائد اور نظریات تھے جو ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے حوالے سے بیان کرنے کی کوشش کی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ان عقائد کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے مطابق ہی ہمیں نظریہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. مزید اس حوالے سے آپ پڑھنا چاہیں تو امیر اہل سنت کی کتاب کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب اور باہر شریعت کے حصہ اول کے اندر یہ باتیں موجود ہیں، اور بھی باتیں موجود ہیں جو ہمارے بنیادی عقیدوں سے تعلق رکھتی ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہماری کوشش کو قبول فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سوال یہ کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے آپ نہیں تو کہہ کر پکارا جاتا ہے، ایسا کیوں، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے آپ اور ادب کے لحاظ سے بھی آپ کہنا ہی سمجھ آتا ہے. دیکھیں ہم نے یہ عرض کی کہ لیس کمثلہ شیء، اللہ کی مثل کوئی نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اکرم الخلق ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق میں سب سے زیادہ مکرم ہے، لیکن آپ خدا نہیں ہیں، آپ خدا نہیں ہیں، معبود نہیں ہیں. جیسا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے ویسی آپ کی ذات نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق میں آپ سب سے بڑھ کر ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا واحد ہے، ایسا اکیلا ہے کہ اس کی مثل کوئی نہیں ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جیسا واحد ہے اس کے لیے ایسا ہی لفظ استعمال کرنا چاہیے کہ جو اس کی وحدانیت کے اوپر اس کے ایک ہونے کے اوپر زیادہ سے زیادہ ہماری رہنمائی کرے. تو کا جو لفظ ہوتا ہے اولاً تو یہ بے ادبی کا لفظ نہیں ہے، اصل میں لفظ کوئی بھی استعمال کیا جائے اس کا لحاظ ہوتا ہے جو ہمارا عرف ہوتا ہے، رواج ہوتا ہے، اس کے مطابق. یعنی بعض الفاظ ہوتے ہیں کہ اگر آپ کسی بندے کے لیے استعمال کریں گے تو وہ ادب کے ہوں گے، کسی اور کے لیے استعمال کریں گے تو وہ بے ادبی بن جائے گی. تو یہ یاد رکھیے گا کہ ادب کا جو دار و مدار ہوتا ہے یہ رواج کے اوپر ہوتا ہے. ادب کا دار و مدار رواج کے اوپر ہوتا ہے. مثال کے طور پہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ جب تمہارے والدین میں سے دونوں یا کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے تو انہیں تم اف بھی نہ کہو. علماء نے اس آیت کی تفسیر میں یہ بات ایک تو ذکر کی کہ اف کا لفظ کیوں کہا، اس لیے کہ بندے کو جب سب سے کم تکلیف پہنچتی ہے تو کون سا لفظ نکلتا ہے؟ اف. سب سے کم یہی لفظ ہے جو اف کا نکلتا ہے. تو ایک تو یہ. دوسری بات یہ بیان کی کہ اف اگر کسی جگہ پر تعظیم کا کلمہ بن جائے، اف کسی جگہ پر تعظیم کا کلمہ بن جائے، یعنی جیسا ہم وہ کہتے ہیں، کسی کی تعریف کرنے کے لیے وہ بولتے ہیں، اگر کسی جگہ پر وہ کی جگہ اف کا لفظ استعمال ہوتا ہو تو پھر اف کہنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. لیکن چونکہ ہمارے یہاں پر اف کا لفظ کس کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ تکلیف، کہ مجھے تکلیف پہنچی ہے، تو والدہ سے تکلیف پہنچی، والد سے تکلیف پہنچی، اس لیے میں نے اف کا لفظ استعمال کیا تو غلط ہو جائے گا. تو اسی طرح جب تو کا لفظ ذات باری تعالیٰ کے لیے استعمال ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو کسی کے ذہن کے اندر بھی یہ تصور نہیں ہوتا کہ اس کے اندر توہین آ رہی ہو، اس میں توہین آ رہی ہو یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر کوئی بے ادبی ہو رہی ہو، ایسا کوئی تصور بھی نہیں ہوتا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے تو کا لفظ جب استعمال کیا جاتا ہے تو اس میں تصور یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ واحد ہے. آپ کا لفظ اگرچہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے استعمال کرنا ناجائز و گناہ نہیں ہے، آپ جب آپ بولیں گے نا تو اس میں ایک تصور آتا ہے شرکت کا، کہ ایک نہیں، ایک سے زیادہ افراد. یعنی میں اگر یہ بولتا ہوں کہ آپ نے یہ کیا، آپ نے یہ کیا، تو اس کا مطلب ہے کہ میں آپ تمام سے مخاطب ہو سکتا ہوں، آپ تمام کو یہ بول سکتا ہوں کہ آپ یہاں پر بیٹھے ہیں، آپ یہاں پر بیٹھے ہیں. اس کا مطلب کیا ہوا؟ آپ سب بیٹھے ہیں. لیکن میں یہ کہوں کہ تو یہاں پر بیٹھا ہے، تو یہاں پر بیٹھا ہے، تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ ایک فرد واحد بیٹھا ہوگا. ٹھیک ہے، یہ جمع کے لیے نہیں ہو سکتا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ایسی واحد ہے، ایسی تنہا ہے
ایسی اس پہ وہ اکیلی ہے کہ اس کے لیے لفظ بھی وہ استعمال کرنا چاہیے کہ جس کے اندر جمع ہونے کا کوئی شبہ بھی موجود نہ ہو. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے لیے تو کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، اور یہی لفظ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کے زیادہ مناسب ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مسجد اللہ کا گھر ہے کہنا کیسا جبکہ اللہ جگہ سے پاک ہے؟ دیکھیں، بعض چیزوں کی نسبت جو ہوتی ہے وہ شرف کے لیے ہوتی ہے، یعنی کسی چیز کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے ہوتی ہے. ساری کی ساری اونٹنیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہیں، ساری کی ساری اونٹنیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، لیکن حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی، صالح علیہ السلام کی اونٹنی جو معجزے کے طور پر چٹان سے نکلی تھی، اس کے لیے قرآن میں ناقۃ اللہ کے الفاظ ہیں. قرآن میں ناقۃ اللہ یعنی اللہ کی اونٹنی. حالانکہ اونٹنیاں ساری اللہ کی ہیں، لیکن صالح علیہ السلام کی اونٹنی کے لیے خاص یہ کہا کہ یہ اللہ کی اونٹنی ہے. تو کیوں کہا؟ اس کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے، اس کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے. ساری کی ساری زمین اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہی ہے. لیکن بعض چیزیں ہیں ان کی اہمیت کو جب بیان کرنا ہو تو اس کی نسبت کر دیتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی. یہ کتاب اگر میری ہو، یہ کتاب میری ہو تو ٹھیک ہے، لیکن اگر یہ کہوں کہ یہ کتاب امیر اہل سنت کی ہے، یہ کتاب امیر اہل سنت کی ملکیت میں ہے، تو اس کی اہمیت ہو جائے گی، ہر ایک کی توجہ ہوگی کہ امیر اہل سنت کی کتاب ہے. تو ہم نے جب کسی کی بڑے کی طرف نسبت کی تو کیا نتیجہ نکلا؟ اس چیز کی اہمیت ہمارے دل کے اندر پیدا ہو گئی. تو اسی طرح سے بعض چیزوں کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف خاص طور پہ کی جاتی ہے، تو اس میں مقصد اس چیز کی اہمیت کو بیان کرنا ہوتا ہے، اس چیز کی اہمیت کو بیان کرنا ہوتا ہے. تو جب ہم یہ کہتے ہیں کہ بیت اللہ، کعبے کو بیت اللہ بولتے ہیں یا مسجد کو بیت اللہ بولتے ہیں، یعنی اللہ کا گھر، تو اس کا مقصد نہیں ہوتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نعوذ باللہ یہاں پہ رہتا ہو، بلکہ مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس گھر کی، اس جگہ کی اہمیت کو بیان کیا جائے، اس گھر کی، اس جگہ کی اہمیت کو بیان کیا جائے کہ یہ گھر عام گھر نہیں، بلکہ اس کا مقام اور مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بہت بڑا ہے، یہاں اللہ کی خاص رحمتیں نازل ہوتی ہیں. تو مسجد کو جو بیت اللہ بولا جاتا ہے، اللہ کا گھر بولا جاتا ہے، اس کا مقصود نعوذ باللہ یہ نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس گھر کے اندر رہتا ہو، بلکہ مقصد یہ ہے کہ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیادہ رحمتیں نازل ہوتی ہیں، یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا زیادہ قبول ہوتی ہے. کیا اللہ میاں کہہ سکتے ہیں؟ اللہ کو میاں نہیں کہہ سکتے، اس کی اجازت نہیں ہے. میاں اصل میں مختلف معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے. میاں کا ایک مطلب مشہور ہے ہمارے یہاں پر، میاں بھی شوہر کو بولتے ہیں، میاں بیوی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ایسا لفظ استعمال نہیں کر سکتے. آج آپ نے جو کفریات کلمات کے حوالے سے جو ہماری رہنمائی فرمائی، تو کافی ایسی باتیں ہیں جو لا علمی کی طور پر کہہ چکے ہیں، تو ان حوالے سے، اس کے حوالے سے آپ ہماری کیا رہنمائی فرمائیں گے کہ اگر جو شخص اس طرح کے کفریہ کلمہ کہہ چکا ہے تو اس کے لیے اب کیا صورت نکلے گی اس سے نجات پانے کی؟ ایک تو وہ کفریہ کلمات ہیں کہ جو بندے کو یاد ہیں کہ اس نے یہ الفاظ بولے تھے. نعوذ باللہ کسی نے یہی غم کی حالت میں کہہ دیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر ظلم کیا، نعوذ باللہ من ذالک. اگر یہ لفظ کسی نے بول دیا تھا اور اس کو یاد بھی ہے تو اس کو باقاعدہ اس سے توبہ کرنا پڑے گی کہ میں نے یہ کلمہ بولا تھا، میں اس سے توبہ کرتا ہوں، میں اس سے بیزار ہوتا ہوں. اور اگر اس کو یاد ہی نہیں ہے کہ اس نے اس طرح کے کلمات بولے تھے، لیکن اس کو پتہ ہے کہ میں اس طرح کے کلمات بولتا رہتا ہوں، عادت ہے، تو یہ کہے کہ مجھ سے جو بھی اس طرح کے کلمات نکلے ہیں میں اس سے توبہ کرتا ہوں. اور ویسے بھی امیر علیہ سنت نے اس حوالے سے ہمیں ترغیب دی ہے کہ بار بار تجدید ایمان کرتے رہنا چاہیے. کم از کم رات بندہ سونے سے قبل اپنی یہ عادت بنا لے کہ تجدید ایمان کرے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بھی حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ جدد الایمان، اپنے ایمان کی تجدید کرتے رہا کرو، یعنی لا الہ الا اللہ کہتے رہا کرو، کلمہ پڑھتے رہا کرو. تو اس لیے کم از کم ایک مرتبہ سونے سے پہلے بندہ اپنی یہ عادت بنا لے کہ صلاۃ التوبہ پڑھنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس طرح دعا کر لیا کرے کہ اللہ عز و جل مجھ سے اگر کوئی کفر سرزد ہو گیا ہو تو میں اس سے توبہ کرتا ہوں، میں کہتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ پڑھنے کی اپنی عادت بنا لیں. اچھا، یہاں پر ایک اور بات میں عرض کرتا چلوں کہ ایک تو ہے احتیاط، ایک ہے احتیاط. بعض لوگ وسوسوں کے شکار ہو جاتے ہیں. وسوسوں کا شکار نہیں ہونا.
وسوسوں کا شکار ہونا یہ خطرناک ہے. یہ چیز پھر بندہ پریشان ہو جاتا ہے اور پھر اس کا حل نکلتا نہیں ہے آرام سے. اس لیے وسوسوں کے اندر نہیں پڑنا. احتیاط الگ چیز ہے کہ احتیاطاً ہم رات سونے سے پہلے توبہ کر رہے ہیں, اچھی باتیں کرتے رہنا چاہیے, لیکن مجھ سے یہ ہو گیا ہوگا, مجھ سے وہ ہو گیا ہوگا, یا اپنے دل کے اندر خیالات لے کر آنا, یا آ جائیں تو پھر اس کے پیچھے پڑے رہنا, اس کی اجازت نہیں ہے. اس کے لیے بہترین ذریعہ یہ ہے کہ امیر اہل سنت کا رسالہ وسوسے اور ان کا علاج, وسوسے اور ان کا علاج, یہ حقیقتاً امت کے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے. صرف اس کا ابتدائی حصہ آپ جب پڑھیں گے نا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کی کتنی مشکلات حل ہو جائیں گے. کیونکہ وسوسے ایک ایسی بیماری ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کو بھی یہ آتے رہے وسوسے. جبھی وہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے, اور ان کا حاضر ہونا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں اس کا علاج بیان فرما دیا کہ وسوسے پر ہماری کوئی پکڑ نہیں ہے. تو وسوسے کے پیچھے نہیں پڑنا. ہاں واقعی اگر کسی نے اس طرح کے جملے بولے ہیں تو پھر اس سے اس کو توبہ کرنا ہوگی. تو اس رسالے کو حاصل کریں, وسوسے اور ان کا علاج, اور اس کو بار بار پڑھتے رہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری یہ تمام کوشش کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. انشاءاللہ عز و جل اب مدنی قاعدے کا سلسلہ ہوگا. اپنی جگہ پر ہی تشریف فرما رہیں اور مدنی قاعدے میں بھی شامل رہیں. فائدہ نہیں ہے نا اصل میں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور یہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. الحمدللہ عز و جل مدنی قاعدے کی پہلی تختی کے خا تک ہم پڑھ چکے تھے. پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، قبل اس کے کہ ہم اپنے سبق کا آغاز کریں، آئیے دعا پڑھ لیتے ہیں. صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام. اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام. اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی قاعدے کی پہلی تختی مخارج کے لحاظ سے بہت اہم تختی ہے. یہی وہ تختی ہے کہ اس تختی کے اندر نہ صرف ہم حرف کی پہچان کرتے ہیں بلکہ حرف کی درست ادائیگی کے لیے اس کے درست مخرج کا انتخاب کر کے یا جو موجود ہوتا ہے اس مخرج کو سمجھ کر صحیح معنوں میں حرف کو ادا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. جیسا کہ کل کے سلسلے میں ہم نے خا تک کے حروف کے مخارج بیان کیے، ان کی درست ادائیگی اور غلط ادائیگی کو بیان کر کے درست ادائیگی کو واضح کرنے کی کوشش کی گئی کہ درست ادائیگی کے ساتھ ہم حرف کو ادا کرنے میں کامیاب ہو جائیں. آئیے مزید ایک مرتبہ پھر پچھلے حروفوں کو ایک مرتبہ دوہرا لیتے ہیں اور اگلے سبق کا آغاز کرتے ہیں. پڑھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.
بسم اللہ الرحمن الرحیم الف با تا ثا جیم حا خا. اور آج کا جو سبق ہے وہ اب ہم شروع کر رہے ہیں. دال. پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں، دال کا مخرج پہلے سن لیجئے کہ زبان کی نوک اور اوپر کے دانتوں کی جڑ سے یہ حرف ادا ہوتا ہے. زبان کی نوک اور اوپر کے دانتوں کی جڑ سے یہ حرف ادا ہوتا ہے. جس طرح تا ادا کیا تھا اسی طرح دال کو بھی ادا کریں گے. دال. جس طرح تا میں سختی تھی اسی طرح دال میں بھی کچھ سختی ہے. دال. دال. اگلا حرف لال. اس کا مخرج پہلے سماعت کر لیجئے. اس کا مخرج ہے زبان کا سرا اور اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے سے یہ حرف ادا ہوتا ہے. زبان کا سرا اور اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے سے یہ حرف ادا ہوتا ہے. آپ مجھے دیکھ بھی رہے ہوں گے، اگر جو دور ہوں تو اسکرین کے ذریعے نظر آ رہا ہوگا کہ زبان کا سرا اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے پر لگ رہا ہے. ایک مرتبہ پھر توجہ کے ساتھ دیکھیے اور میرے ساتھ مل کر پڑھیے. لال. لال. یہ باریک حرف ہے. لال. اگلا حرف را. آئیے پہلے اس کے مخرج کو سن لیتے ہیں. اس کا مخرج کیا ہے؟ را کا مخرج ہے زبان کا کنارہ اور دانتوں کی جڑ کے تالو کی جانب والے حصے سے ادا ہوتے ہیں. دانتوں کی جڑ کی تالو کی جانب والے حصے سے ادا ہوتے ہیں. جس طریقے سے یہ ہمارا اوپر جو ہمارا تالو کا حصہ ہے، اوپر کے دانت اور یہ پورا تالو کا حصہ ہے، صحیح نا؟ یہ ہماری زبان ہے، صحیح نا؟ اب را کے لیے زبان جو ہے یہ دانتوں کی تالو کی جانب والے حصے کی طرف مڑتی ہے اور سیدھی ہوتی ہے، اس طرف جاتی ہے اور سیدھی ہوتی ہے. یہی اس کا مخرج ہے. را. 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 اس حرف کو پر ادا کیا جائے گا. را. را. آگے ہے اگلا حرف زا. زا کا مخرج پہلے سماعت کر لیجئے. زا یہ زبان کی نوک اور دونوں دانتوں کے اندرونی کنارے سے ادا ہوتے ہیں. زبان کی نوک اور دونوں دانتوں کے اندرونی کنارے. جب ہم دونوں دانت بند کر لیں گے، جب ہم دونوں دانت بند کر لیں گے تو اب یہ دونوں کے کنارے پر زبان لگانا آسان ہو جائے گا. ویسے زبان زیادہ تر نیچے کی جانب رہتی ہے اور نیچے کی جانب رہ کر زا سیٹی کی آواز کی طرح اس حرف کی آواز نکلتی ہے. پڑھیں. زا. 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 اس حرف کو ایک الف تک کھینچ کر پڑھیں گے. زا. اگلا حرف ہے سین. سین کا بھی وہی مخرج ہے جو زا کا مخرج تھا. زا میں بھی سیٹی کی آواز آتی ہے، سین میں بھی سیٹی کی آواز نکلتی ہے. زا کو ایک الف تک کھینچ کر پڑھا تھا، سین کو 3 الف تک کھینچ کر
پڑھا جائے گا. میرے ساتھ مل کر پڑھ لیجئے. سین سین سین. اگلا حرف ہے شین، 3 نقطوں والا. صحیح. اب شین کا مخرج آپ سماعت کر لیجئے. بہت ہی آسان مخرج ہے. زبان کے درمیان اور تالو کے درمیان سے یہ حرف ادا ہوتے ہیں. زبان کا درمیان اور تالو کا درمیان. پیارے اسلامی بھائیوں، شین کی جب ادائیگی کی جاتی ہے تو بعض اوقات شور والی آواز نکالی جاتی ہے. شور شرابہ جس طرح کہا جاتا ہے اردو میں، اس طرح آواز نکالی جاتی ہے. تو یہ شین اردو کے شین کی طرح نہیں ہے، جیسے شاباش. تو یہ اردو کے شین کی طرح نہیں ہے، اس میں بہت فرق ہے. کیونکہ اردو کے شین میں ساری آواز باہر نکل جاتی ہے، لیکن اس کے اندر منہ کے اندر بھی کچھ آواز رہتی ہے اور منہ کے اندر رہ کر پھر بات پھیل کر پھر باہر نکلتی ہے. جیسے شین. اردو کا شین شین، اردو کا شین. اور قرآن پاک کا جو شین ہے، جو حرف شین ہے، اس کی آواز میں فرق. دوبارہ سن لیجیے. جو قرآن پاک والا شین ہے وہی پڑھا رہا ہوں. شین. اگلا حرف صاد. جو مخرج زا اور سین کا تھا وہی صاد کا مخرج ہے، یعنی زبان کی نوک اور دونوں دانتوں کے اندرونی کنارے سے ادا ہوتے ہیں. بہت ہی آسان حرف ہے، لیکن پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اس حرف کو پر ادا کیا جاتا ہے. یہ حرف باریک ادا نہیں ہوگا. جس طرح سین کو باریک ادا کیا، شین کو باریک ادا کیا، زا کو باریک ادا کیا. اب زا اور سین جو ہے یہ صاد ہی کے مخرج کے طور پر ادا ہوتے ہیں. جو صاد کا مخرج ہے وہی زا اور سین کا مخرج ہے، لیکن صاد کو پر ادا کرتے ہیں. کس طرح؟ صاد. حروف مستعلیہ کی جب بھی ادائیگی کرنا ہو تو ایک بات یاد رکھیے گا. حروف مستعلیہ جو 7 ہیں، ان کی ادائیگی کا آسان طریقہ یہ ہے، یا ان کی ادائیگی کس طرح کی جائے، اس کو سمجھنے کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ زبان کی جڑ کا جو حصہ ہے، ہماری جو زبان ہے، پوری زبان منہ کے اندر، اس کی جو جڑ والا حصہ ہے اس کو آپ تالو کی طرف بلند کر لیجیے. جڑ کے حصے کو تالو کی طرف بلند کر لیجیے. یعنی یہ حصہ زبان کا اس طریقے سے تالو کی طرف بلند ہو جائے گا. صحیح ہے؟ تو اس سے وہ حرف پر ادا ہو جاتا ہے. زبان کی جڑ اٹھائیں گے حرف پر ہو جائے گا. اب آپ بھی اس کی پریکٹس کیجئے. صاد. 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 اگلا حرف ہے ضاد. پہلے ضاد کا مخرج سماعت کر لیجئے. زبان کی کروٹ اور اوپر کی داڑوں کی جڑ سے ادا ہوتے ہیں. زبان کی کروٹ، جیسا کہ کل ہم نے عرض کیا تھا کہ اب ہتھیلی کو یہ سمجھ لیجئے کہ یہ ہماری پوری زبان ہے، بلکہ نقشہ بھی آپ کو نظر آ رہا ہے. اس نقشے کے اندر دیکھیے یہ ضاد لکھا ہوا نظر آ رہا ہے. صحیح؟ یہ دونوں سائٹیں ہیں، دونوں سائٹوں سے یہ ادا ہو سکتا ہے ضاد، لیکن الٹی جانب والے حصے سے زیادہ آسانی سے ادا ہوتا ہے. یعنی یہ جو ہماری زبان ہے، صحیح نا، زبان کا درمیان والا حصہ جو جڑ کی طرف ہے، اس حصے کو ہماری جو یہ دو دانت جس کو ہم ڈاڑ بولتے ہیں، داڑیں، وہاں پر لگے. یہ زبان کا یہ حصہ اس طرف لگے. عموماً اس حرف کو زبان کی نوک سے ادا کیا جاتا ہے. تو یہ ہے کہ یہ زبان کی کروٹ اور داڑوں کی جڑ سے، یہاں سے یہ حرف ادا ہوگا. پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ واحد وہ حرف ہے
دنیا میں غالباً شاید واحد یہ وہ حرف ہے جو زبان کی کروٹ سے ادا کیا جاتا ہے، اور یہ قرآن پاک کا ہی حرف ہے جو زبان کی کروٹ سے ادا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی بھی حرف ایسا نہیں جو زبان کی کروٹ سے ادا ہوتا ہو۔ اب ظاہر سی بات ہے یہ بالکل منفرد اس کا ایک الگ ہی اس کا ایک مخرج ہے، تو اب اس کے لیے تو زیادہ محنت اور کوشش کرنی چاہیے۔ ایک نشست میں یا 10-15 منٹ میں آپ نہیں سیکھ سکتے۔ اس کے مخرج کو سمجھ لیجئے، اس کے مخرج کو آپ سمجھ لیجئے کہ کہاں سے یہ ادا ہوتا ہے، زبان کی کروٹ اور داڑھوں کی جڑ سے۔ مخرج آپ سمجھ گئے، جگہ کی پہچان ہو گئی، جگہ پہچان گئے، پہنچ بھی جائیں گے انشاءاللہ، بس تھوڑی سی کوشش کرنی پڑے گی، ٹھوکریں بھی لگیں گی، گریں گے بھی، کھڑے بھی ہوں گے، تبھی جا کر منزل پہ پہنچیں گے۔ تو اس حرف کی درست ادائیگی کے لیے میرے پیارے و محترم اسلامی بھائیوں تھوڑی سی کوشش کر لیں گے تو یہ حرف صحیح اور درست ادا ہو جائے گا۔ ضاد، ضاد، نہ یہ داد ہے، داد نہیں ہے، نہ یہ ضاد ہے، نہ یہ داد ہے، نہ یہ ضاد ہے، صحیح ہے؟ حرف ہے ضاد، ضاد، ضا، 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 ضاد۔ یہ جو ابھی پریکٹس کی، مشق کی، ضا، 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 یہ آپ کو سمجھانے کے لیے کہ اگر آپ کو مشق کرنا ہو تو یہ انداز ہے، اس طرح آپ مشق کر سکتے ہیں۔ ضا، ضا، یعنی زبان کی کروٹ کو اس جگہ پر لگا کر پڑھنے کی کوشش کیجئے۔ 12 مرتبہ پڑھیے، 26 مرتبہ پڑھیے، ڈبل 26 مرتبہ پڑھیں، انشاءاللہ انشاءاللہ کچھ نہ کچھ فیصد بہتر ہوتا جائے گا۔ ایک دن میں صحیح نہیں ہوگا میرے پیارے و میٹھے اسلامی بھائیوں، روزانہ کوشش کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ ضاد، اگلا حرف ہے تو۔ تو کا پہلے مخرج سماعت کر لیجئے، جو تا اور دال کا مخرج تھا وہی تو کا مخرج ہے، یعنی زبان کی نوک اور اوپر کے دانتوں کی جڑ سے ادا ہوتے ہیں، جہاں سے دال ادا ہوا تھا، جہاں سے تا ادا ہوا تھا۔ اب تو کو ادا کرنے میں بہت ساری غلطیاں کرتے ہیں۔ توئیں، اردو میں توئیں پڑھا جاتا ہے نا، توئیں تو چونکہ ناک میں جاتا ہے، ناک سے پڑھا جاتا ہے یہ، تو جب ہم قرآن پاک پڑھنے آتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ناک سے ہی پڑھا جانے والا وہ حرف ہے، تو تواں پڑھتے ہیں، تواں، تو یہ تواں نہیں ہے۔ آسان طریقہ بتا دوں، آپ تا پڑھتے ہیں نا، تا پڑھیں، تا، اس کو پر کر دیں، ادا ہو گیا۔ تا، تو، مخرج ایک ہی ہے، مخرج ایک ہی ہے، صرف کیا کر دیا آپ نے، حرف کو پر کر دیا، تو حرف کو صرف پر کرنا ہے۔ تو، تو، اچھا یہ حرف شدت کے ساتھ ادا ہوتا ہے، جس طرح تا، دال ادا کیا تھا نا، اسی طرح شدت کے ساتھ لیکن پر ادا ہوگا، اور پر کرنے کا بھی کوئی مشکل مرحلہ نہیں ہے، آسانی کر دی ہے، کیا؟ زبان کی جڑ والے حصے کو تالو کی طرف بلند کر دیں گے، حرف پر ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو، 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 اگلا حرف ہے وا، صحیح ہے؟ اس کا مخرج ہے زبان کا سرا اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے سے ادا ہوتے ہیں، جہاں سے سا ادا ہوا تھا، جہاں سے لال ادا ہوا تھا، وہیں سے یہ حرف ادا ہوگا، وا۔ اب اس کو پڑھنے میں بھی بہت ساری مشکلات درپیش ہوتی ہے، اس کو زواں پڑھا جاتا ہے، کیونکہ اردو میں زوئیں پڑھتے ہیں، زوئیں، زوئیں، تو جب قرآن پاک پڑھتے ہیں تو زواں پڑھتے ہیں، یعنی ناک میں آواز لے جاتے ہیں۔ اب اس کو ناک سے تو ادا نہیں کریں گے، اس کا بھی آپ کو آسان طریقہ بتا دیتے ہیں۔ آپ لال پڑھتے ہیں نا، لال، اب آخری کا لام ہٹا دیں، صرف لا رکھیں، صحیح ہے؟ لا،
اب اسی کو موٹا کر دیں، لا، لا ہے نا، لا، لا، اس کو پر کر دیں، لا، 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 لا۔ لال کو آپ نے پر کر دیا، یعنی زبان کی جڑ والے حصے کو اٹھا لیا، تو وہ لا کے بجائے وا بن گیا۔ ہم نے پڑھنا وا ہے، لیکن چونکہ زال اور وا کا مخرج ایک ہی ہے نا، تو وا کی درست ادائیگی زبان کو درست جگہ بٹھانے کے لیے، زبان کو درست جگہ بٹھانے کے لیے، کیونکہ وا جو ہے نا ہمارے منہ سے نکل جاتا ہے زواں، زواں، یا ناک میں آواز چلی جاتی، ناک میں تو آواز جائے گی ہی نہیں۔ لا سیدھا سیدھا لا پڑھیں، اس کو پر کر لیں، وا ادا ہو گیا، لا، لا۔ تو اب یہ مشق کے لیے تو بہت آسان ہو گیا انشاءاللہ آپ کے لیے، امید ہے آپ انشاءاللہ اس کی مشق کریں گے اور مشق کر کے اپنے حرف کو بہتر کریں گے۔ ہماری کامیابی تو اسی میں ہے نا، یہ نہیں کہ آپ کو بتا دیا، نشست ہو گئی، سیکھ گئے بس، ایسے نہیں، بلکہ اس کے لیے کوشش کرنی پڑے گی، کوشش کریں گے حرف درست ہو جائے گا۔ اگلا حرف ہے عین، عین۔ اب اس حرف عین کا مخرج بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، ہماری جو زبان کا جو نقشہ ہے، زبان کے نقشے میں عین کا جو ہے نا مخرج وہ موجود ہے۔ یہاں دیکھیے عین اور حا، کل ہمارا غین اور خا گزرا تھا، عین اور حا یہ حلق کے درمیانے حصے سے ادا ہوتا ہے۔ یہ جو ہمارا منہ جہاں ختم ہوتا ہے یہاں سے حلق شروع ہوتا ہے، اوپر سے غین خا ادا ہوتا ہے، درمیان سے عین حا ادا ہوتا ہے، اور اس کے بعد حمزہ اور ہا، سب سے آخری حصہ جو سینے کے ساتھ ہے، جو سینے کے ساتھ ملا ہوا ہے اسے حمزہ ہا، اور درمیان والے سے عین اور حا ادا ہوتے ہیں۔ تو اس کو پڑھیں گے عین، عین، عین۔ اگلا حرف ہے غین، جو خا کا مخرج ہے، حلق کا سب سے اوپر والا حصہ جہاں سے خا ادا ہوتا ہے وہیں سے غین بھی ادا ہوتا ہے، غین، غین۔ غین کے حوالے سے بعض پڑھتے ہیں غین کو گاف پڑھتے ہیں، ہماری مادری زبان میں گاف پڑھا جاتا ہے نا۔ اب کسی کا نام غفور ہے تو ہم اپنی مادری زبان والا گاف لے آتے ہیں، تو وہی عادت ہماری جب استغفار پڑھتے تو استغفر اللہ، تغ پڑھتے ہیں یا تک پڑھتے ہیں، استغفر اللہ، غین تو نکلتا ہی نہیں، جلدی جلدی پڑھتے ہیں استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ میں غین تو ہے ہی نہیں، غین تو ختم ہو گیا، کاف بن گیا یا داف بن گیا۔ غین تو اس وقت ادا ہوگا جب اس کو اپنے مخرج سے ادا کریں گے اور پر ادا کریں گے، غین کو اپنے مخرج سے ادا کریں گے اور پر ادا کریں گے، جب جا کے یہ غین ادا ہوگا، ورنہ اس کو باریک بھی ادا کریں گے تو غین نہیں بنائیں گے، غین ہے ہی نہیں۔ تو اس کو پڑھیں گے استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ نہیں پڑھیں گے، استغفر اللہ۔ چلیں حرف کو درست کرنے کے ساتھ ساتھ ہم نے آج استغفر اللہ بھی درست کر لیا۔ غین، غین۔ اگلا حرف ہے فا، یہ اوپر کے دانت اور نیچے کے ہونٹوں کا جو تر حصہ ہوتا ہے وہاں سے ادا ہوتے ہیں۔ جیسے کہ میں نے پہلے بتایا تھا کہ ہونٹوں کے دو حصے ہوتے ہیں، ایک جو باہر رہتا ہے وہ خشک رہتا ہے، اور جو تھوڑا سا دانتوں کے ساتھ رہتا ہے یا بند ہو جاتا ہے وہ تر رہتا ہے، تو وہاں سے ادا کریں گے فا،
فا قاف. زبان کی جڑ اور تالو کا نرم حصہ، زبان کی جڑ اور تالو کا نرم حصہ، یہ قاف کا مخرج ہے. قاف. کاف. کاف باریک ادا ہوتا ہے، قاف پر ادا ہوتا ہے. قاف دو نقطے والا، قرآن والا قاف، اور کاف باریک والا ڈنڈی والا کاف، وہ باریک پڑھا جاتا ہے. تھوڑا سا فرق ہے ان دونوں کے مخرج میں. قاف زبان کی جڑ اور تالو کے نرم حصے سے ادا ہوتا ہے، اور کاف زبان کی جڑ اور تالو کے سخت حصے سے ادا ہوتا ہے. تو پڑھ لیجئے دونوں کو. قاف کاف. اب اس کو کیف نہیں پڑھنا، کیف تو غلط ہو جائے گا. بعض پڑھتے ہیں قوف، ہونٹوں کو گول کر کے قوف، اور کاف کو پڑھتے کیف، تو یہ کاف کے بجائے کیف ہو جاتا ہے. اس کو درست طریقے سے نارمل انداز سے پڑھیں. کاف. آگے ہے لام. لام کا وہی مخرج ہے جو را کا مخرج تھا، یعنی زبان کو اس طریقے سے آپ ٹرن کر کے تالو کی طرف لے کر آئیں گے. لام. لام. آگے ہے میم. دونوں ہونٹوں کے خشک حصے سے ادا ہوتا ہے. میم. میم. اگلا حرف نون. یہ لام، را اور نون، ان تینوں کا مخرج ایک ہی ہے. نون. نون. اگلا حرف ہے واو. دونوں ہونٹوں کو گول کرنا ہے. کس طرح گول کرنا ہے یہ دیکھ لیجیے. واو. آخر میں جلد بازی کے ساتھ ہونٹوں کو گول نہ کیجیے. واو واو نہیں ہے. واو. ہا. ہا. حلق کے آخر والے حصے سے. ہا. حمزہ. یہ بھی حلق کے آخر والے حصے سے. حمزہ. یا. زبان کا درمیان اور تالو کا درمیان. یا. یا. الحمدللہ عز و جل ہماری پہلی تختی کا اختتام ہوا ہے. پیارے اسلامی بھائیوں، نماز کے اذکار میں ایک لفظ ہے پہلا، اللہ اکبر، تکبیر تحریمہ. اس کو 3 مرتبہ دہرا لیتے ہیں تو ہمارے نماز کے اذکار کا سلسلہ بھی شروع ہو جائے گا. انشاءاللہ اس کی بھی درستی شروع ہو جائے گی. تکبیر تحریمہ. اللہ اکبر. اللہ کے نام کو پور پڑھیں گے. اللہ اکبر. اللہ اکبر نہیں، اکبر، اک زبر. اللہ اکبر. را کو پر کر لیں. اللہ اکبر. اللہ عز و جل ہم سب کو درست طریقے سے قرآن کریم پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلو علی الحبیب. گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں. آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں.